السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ناول کا آج شروع کریں گے سیکنڈ پارٹ، اور ناول آپ لوگوں کو کافی زیادہ اچھا لگا ہے، تو آئی ہوپ سو کہ یہ آگے بھی اتنا ہی زیادہ اچھا ہوگا۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے، اور چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ ملک حویلی کے مہمان ابھی تک حویلی میں موجود تھے، اور شام، ارمان، شازمہ، فائزہ اور زالے کی آمد اور رخصتی کی متوقع بات پر ہر کوئی آمادہ ہی تھا، کیونکہ کارڈ تقسیم ہونے کی وجہ سے خاندان اور برادری میں کافی باتیں ہو رہی تھیں۔ اور جب ذیشان نے سب لوگوں سے ان کے آنے سے پہلے بات کی کہ آج ارمان کی فیملی رخصتی کے لیے آ رہی ہے، تو سب کو کہیں نہ کہیں تسلی ملی۔ انیا نے کہی کہ پکی جب سے یونی سے آئی تھی اپنے دوستوں کے ساتھ نکلی تھی، اور امیہ جان کے لاکھ منع کرنے کے باوجود ابھی تک نہ لوٹی تھی۔ ارمان کے عتاب کو وہ دہکا چکی تھی، اور اب ارمان سے بچنا مشکل تھا۔ سٹنگ لاؤنج سارا افراد خانہ سے بھرا تھا، جبکہ بچوں نے بھی ادھم مچا رکھا تھا، جن کو ہینڈل کرنے کی ذمہ داری بیچارے ذیشان پر تھوپی گئی تھی۔ اسے بچے اچھے لگتے تھے، پر ان گھر کی آفتوں سے وہ ناک تک عاجز آیا ہوا تھا۔ کیونکہ ڈنر کی تیاری ہو رہی تھی، تو حالہ کوک کے سنگ تیاریوں میں لگی تھی، اور ذیشان نے سب بچہ پارٹی کو اپنے روم میں گھسا کر اپنی ویڈیو گیمز چلانے کی پرمیشن دے کر قابو کر رکھا تھا۔ دو بچے انیا کے بڑے بھائی فہد کے تھے، بلال اور مونا، جبکہ ذیشان کے بھائی اور بہن دونوں کی بھی ایک ہی اولاد تھی، ہیرا کی بیٹی مدیحہ اور انان کا بیٹا ایان۔ مطلب کل ملا کے 4 آفت قسم کے بچوں نے بیچارے ذیشان کے کمرے کو اجڑا کھنڈر بنا رکھا تھا۔ زالے لاؤنج میں سب بڑوں کی باتوں سے بور ہوئی، کیونکہ وہ سب بس 4 دن بعد رخصتی کی ڈیٹ اور تیاریوں کی گفتگو کر رہے تھے۔ تبھی وہ ریسٹ روم یوز کرنے کے بہانے وہاں سے اٹھ گئی۔ کچن کا رخ کیا تو حالہ نامی ذیشان اور انیا کی بوا نے نثار نگاہوں سے انیا کو کچن میں بلایا۔ کچن اپنی طرز کی لاؤنج کی شکل میں تھی، اور ہر طرح سے خوشبوؤں کے جھونکے اٹھ رہے تھے۔ تم تو بہت ہی پیاری ہوگی ہو میرا بچہ، کوریا راس آ گیا ہمارے بچے کو، بوا نے بادام والی رس ملائی ڈال کر دی، جسے زالے نے فوراً تھاما، کیونکہ وہ زیادہ مزیدار لگ رہی تھی۔ کوریا کا پتہ نہیں، ماموں بہت راس آئے۔ آپ بتائیں کیسی ہیں؟ زالے نے وہ سویٹ ڈش جو کچن میں آ کر پہلے ہی ہتھیائی تو اس پر اسے بہت اچھا لگا، کیونکہ وہ اپنی بوریت ہمیشہ میٹھا کھا کر بھگاتی تھی۔ میں بالکل مزے میں۔ نادیہ پتر، پہلے یہ سینڈوچ ذرا ذیشو کے کمرے میں پہنچا، تاکہ اس بچہ پارٹی کا رولا کام ہو۔ میرا پتر ان رولوں کو چپ کرا کر باولا ہو جائے گا۔ نادیہ رامی کوک اپنے کام میں بہت مصروف تھی، تبھی زالے نے فوراً سے اٹھتے ٹرے تھامی۔ میں دے آتی ہوں، ویسے بھی بور ہو رہی ہوں، اسے ڈھانپ دے، میں آ کر کھاتی ہوں، یہ بہت یمی ہے۔ زالے نے تو دونوں کا کام آسان کر دیا تھا۔ حالہ نے شفقت بھری اسمائل دی، ٹھیک ہے میرا بچہ۔ حالہ کہہ کر خود بھی کام لگی تو زالے وہ سینڈوچ ٹرے، جس میں 4 عدد برانڈڈ جوسز پیک بھی تھے، لیے ذیشان کے کمرے کی طرف بڑھی۔ پاس جاتے ہی بچوں کی آوازیں سنے وہ مسکراتی ہوئی پیر سے دروازہ کھولے اندر داخل ہوئی۔ سب کو ہائے! زالے کو دیکھتے ہوئے چاروں بچے ذرا ویڈیو گیم سے سر نکال کر اس کی طرف دیکھنے لگے، اور پھر سب نے مسکرا کر زالے کے ہائے کا جواب دیا، جو مسکراتی ہوئی قریب آ کر ٹرے میز پر رکھ کر واپس اٹھی۔ تم سب کے لیے سینڈوچ ود جوس۔ لاؤ جوائے اسٹک مجھے تھما دو، تب تک تم سب اپنے سینڈوچ فنش کرو۔ زالے نے سب بچوں کی فوراً مانی۔ زالے کی سب بچوں نے فوراً مانی، جس پر زالے جوائے اسٹک لے کر وہیں سٹنگ کشن پر آلتی پالتی مارے بیٹھی کہ دوسرا کنٹرول ذیشان نے آ کر سنبھالتے جب اس کے ساتھ ہی بیٹھ کر کندھا مس کیا تو زالے نے گھبرا کر گردن موڑی۔ چاروں بچے اپنے اپنے سینڈوچ اور جوس کو پکڑے دونوں کے کندھوں پر جھول آئے، کیونکہ اب اسکرین پر 2 گاڑیاں تھیں اور ریس ہونے والی تھی۔ تو گائز، آپ کے ماموں اور چاچو کو ہرا دوں کیا؟ زالے نے عقب میں مسکراتے چاروں باشندوں کو دیکھ کر اپنی گھبراہٹ پر مہارت سے قابو پایا تو چاروں نے ایک ساتھ ہوٹنگ کی۔ خوش فہمی، اس گیم میں ذیشان ملک پرو ہے۔ ذیشان نے فخریہ کالر جھاڑے تو زالے مزید پرجوش ہوئی۔ ہاں تو دیکھ لیتے ہیں ابھی، کیوں بچوں؟ زالے نے اپنے کنٹرول سنبھالتے چاروں کی طرف دیکھا تو وہ سب بیچارے ذیشان کو چھوڑے زالے کے لیے ہوٹنگ کرنے لگے، اور ذیشان کو زندگی میں پہلی بار ایسی طوطا چشمی پر عجیب سی راحت ہوئی۔ خیر، گیم سٹارٹ ہوئی، اور زالے نے سچ میں اتنی پروفیشنل گاڑی چلائی کہ خود ذیشان کو لگا کہ پرو وہ نہیں، یہ لڑکی ہے۔ دوسرے 4 شیطانی بچوں کا کراؤڈ بھی تو آج زالے کی طرف تھا۔ ویسے تم نے نوٹ کیا؟ ذیشان مدھم سا زالے کے کان میں بولا تو وہ حیرت سے مسکرائی۔ کیا؟ اس نے بھی سرگوشی میں ہی پوچھا۔ تم میرے روم میں پہلی بار آئی ہو۔ ذیشان کے اس جملے پر زالے کی گھبراہٹ کے مارے جوائے اسٹک پر کنٹرول ڈھیلا پڑا، اور سپیڈ مارتی گاڑی بری طرح ٹھوکر پر الٹی تو جناب ذیشان پاس سے چوں کر کے گزرے۔ زالے نے گردن گھما کر اس چیٹر کو دیکھا، جس کے چہرے پر خطامندانہ شرارت تھی، جبکہ چاروں بچے بھی اب لیڈ کرتے ذیشان کے لیے ہوٹنگ کر رہے تھے۔ آپ ایک نمبر کے چیٹر ہیں۔
دوبارہ سے اپنی ریپیئر گاڑی کو ٹریک پر ڈالے ظالے نے بری طرح منہ بسورا۔ ذیشان کی آنکھیں اس کے ساتھ مسکرائیں۔ تو ماؤ نا ایمانداری سکھا دو۔ آئی نیڈ اے ٹیچر لائک یو۔ ایک تو وہ بار بار کندھے سے ٹچ ہوتا، دوسرا اس کی سرگوشیاں ظالے کو انکمفرٹیبل کرنی تھی۔ میں خود بھی چیٹنگ کر لیتی ہوں کبھی کبھی، سو اب سچ میں کسی ایماندار کو ڈھونڈیں۔ ظالے نے بات ہی سمیٹ دی جبکہ ذیشان اس سے اب بھی جیت رہا تھا، اور ظالے کی گاڑی بار بار ٹریک سے نکل رہی تھی، جو اس کے گھبراہٹ میں ہونے کی نشانی تھی۔ تم نے صبح جو کہا تھا، اس سے پہلے ذیشان وہ سب دہراتا، وہ بھی یوں بچوں کے بیچ وہ انہوں کیے روک گئی۔ وقت مناسب نہیں۔ اس رسان سے روک گئی تو وہ پھر سے کان کی اور جھکا۔ کہو تو ان چاروں کو چلتا کروں۔ ظالے نے جو ہے اسٹک پر اس بار بالکل کنٹرول کھویا تو گاڑی اس بار بری طرح کریش ہوتے ہوتے بچی۔ ذیشان نے ظالے کے کانپتے ہاتھ فیل کیے تو دور ہوا اور کندھا بھی الگ کر لیا۔ آئی ایم ڈن۔ کون کھیلے گا؟ ظالے نے جو ہے اسٹک پیچھے کو لہرائی تو مونا نے جلدی سے اٹھ کی اور آگے آ کر بیٹھی۔ تو باقی تین بھی ساتھ آ جمے۔ ظالے جلدی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھی تو ذیشان نے اپنی جو ہے اسٹک بھی ریان کو تھمائی اور ظالے کی طرف لپکتا اس کا ہاتھ پکڑے روم سے ملکہ ٹیرس پر لے گیا۔ ظالے نے اس کے ہاتھ پکڑنے پر بری طرح خفا ہوتے اپنے ہاتھ چھڑوایا، مگر تب تک وہ ٹھنڈے ٹیرس کے کنارے پر آ چکے تھے۔ دوبارہ میرا ہاتھ پکڑنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ مسئلہ کیا ہے آپ کا؟ وہ سخت غصہ تھی لیکن ذیشان بالکل پرسکون تھا۔ میں جو ہو سکا تمہارے لیے کروں گا، آئی پرومس۔ ظالے نے سر جھٹک کر نظریں تاحدے نگاہ پھیلی شام پر جمائیں، اور اس میں جو میں کیا کیا شامل ہے وہ غیر مرئی نقطوں کو کھوجتی بولی۔ اتنی تعطلگی تھی نہیں جتنی لگ رہی تھی، وہ جو تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ وہ اسے گردن گھما کر دیکھتے عزیز سے ہنسی۔ آپ کو پتہ نہیں ہے میری سوچ کے لیول کیا ہے؟ تو یہ مت کہیں، میں بہت کچھ ایسا سوچتی ہوں جو نارمل انسان کے لیے پاسبل نہیں۔ وہ اسے چیلنج کر رہی تھی۔ وہ منہ بم سا مسکرایا۔ خوش باش آدمی اور دکھی سی لڑکی، کہتے ہیں یہ پرفیکٹ کپل ہوتا ہے۔ وہ اس کی شرارت بری جتانے کی گستاخی پر گوری۔ میں دکھی نہیں ہوں۔ وہ اپنا دفاع غلط بندے کے آگے کر بیٹھی۔ نہیں رہو گی؟ نہ جانے کیا تھا ذیشان کے ان تین جتاتے جملوں میں کہ ظالے اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکی۔ میں سب کے پاس جاتی ہوں۔ وہ کچھ سمجھ نہ پاتے پلٹی پر عقب میں پھیلے سناٹے پر رکی، کیونکہ اکثر خیر سناٹوں کے بعد ہی برپا ہوتے ہیں۔ تم سب کے پاس چلی بھی جاؤ، مجھ سے دور نہیں جا سکو گی اب۔ ظالے کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنی اتری۔ وہ گہرے الفاظ کو سمجھتی تھی اور اس جملے سے ذیشان نے اسے بھرپور جکڑنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کس؟ اس سے پہلے وہ پلٹ کر کچھ کہتی وہ سوچ سے زیادہ نزدیک آ رکا۔ میں تم سے کس کے لیے شادی نہیں کروں گا، اس کی گارنٹی دیتا ہوں۔ جب تک تم خود نہ چاہو ہمارے بیچ کوئی غربت نہیں آئے گی، اور تمہارے ساتھ کوریا جا کر بسنا تمہارے لیے واقعی ناممکن ہے، لیکن نیکسٹ ویک تمہیں خود لے کر جا سکتا ہوں اگر تم مجھے ایز اے ہسبینڈ قبول کرتی ہو تو۔ تمہارے ایگزامز کے بیچ میں تمہیں اچھی کمپنی دے سکتا ہوں۔ میرے جوکس میرے فرینڈ سرکل میں کافی فیمس ہیں، اور ایگزامز میں وہ بھی میڈیکل فیلڈ کے، کتنے بورنگ ہیں مجھے پتہ ہے۔ وہ اس کے ہر لفظ پر سن ہوتی گئی، جیسے کوئی لفظ نہ بچا ہو، کوئی رد عمل باقی نہ ہو، بس خفیف سی آنکھیں دھندلائیں۔ آپ یہ سب ہمدردی میں کریں گے؟ وہ روانس ہوئی۔ جتنی بھی بڑی بن جاتی تھی تو معصوم سی۔ میں یہ سب ابھی خوشی میں کروں گا۔ وہ متجسس اور بے قرار تھی، اور بعد میں ظالے کا سوال اس کی طرح دلچسپ تھا۔ بعد کی بات میں دیکھیں گے۔ کہو تو نیچے چل کر انگیجمنٹ کا رولا ڈالوں؟ وہ بری آنکھیں مسکراہٹ دینے میں کامیاب تھی۔ نہیں۔ وہ یکدم سی ساری خوشی چھین جانے پر سنجیدہ ہوا۔ اگر مجھے آپ کے یہ جوکس پسند نہ آئے تو میں آپ کو کوریا سے نکلوا بھی سکتی ہوں۔ ظالے نے پلٹ کر کہا تو ذیشان نے اس کے لہجے کی آمادگی پر مسکرایا اور اس کو پکڑ کر اپنے سامنے کیا تو ظالے کے چہرے کے رنگ سڑے۔ تمہارا پلو پکڑ لوں گا تاکہ تم ساتھ نکلو میرے، جہاں سے بھی نکالا جاؤں۔ یہ در بدری تم میرے ساتھ بانٹو۔ وہ ڈھیٹ حد تک ضدی تھا۔ ظالے نے نظریں جھکا لیں۔ میں نے لالا سے کچھ منوانا ہے آپ سے شادی کرنے کے بدلے۔ جھکی نظروں سے وہ بے بسی سے منمنائی۔ کیا؟ ذیشان کو شدید تجسس ہوا۔ فار ہیڈ کس اور ہگ۔ وہ بولی تو آواز سی کانپی۔ ٹھیک ہے منوا لو، میں اس میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ذیشان نے اس کی ٹھوڑی پکڑے، چہرہ اٹھایا تو وہاں سے وہ بمشکل سنبھال رہی تھی۔ آپ ان سے کہیں کہ آپ میرے بنا مر جائیں گے، تھوڑا پریشر ڈالیں، باقی میں ڈالتی ہوں، ورنہ لالا کے پاس کئی آلٹرنیٹ طریقے آ جائیں گے یہ انگلی ٹیڑھی کر کے نکالنے کے۔ وہ سب کے وہ ہچکچا رہی تھی اور ذیشان من ہی من میں ظالے کا مزید دیوانہ ہو رہا تھا۔ کیا پتہ میں تمہارے بنا واقعی مر جاؤں؟ ظالے کی آنکھیں دھندلائیں۔ وہ مذاق ہی سمجھی، پر یہ مذاق تھوڑا دل دہلانے والا تھا۔ یہ ممکن نہیں۔ وہ نظریں پھیر گئی۔ تم ارمان کو آلٹرنیٹ طریقہ ڈھونڈنے دو، میں تمہارا ماتھا چوم کر گلے لگاؤں گا۔ وہ نفی میں گردن گھما گئی، آنکھیں بھیگی تھیں۔ مجھے یہ آپ سے تو نہیں چاہیے۔ وہ سادگی سے گھٹی آواز میں سمجھا گئی، اور ذیشان کتنی دیر کچھ بول نہ سکا۔ جب تم میری طرف سے یہ ایکسپیرینس کرو گی تو تمہاری سوچ ضرور بدلے گی، باقی میں ارمان پر پورا پریشر ڈالتا ہوں، اس لیے رونے کی کوشش مت کرنا۔ وہ اس کی دمکانہ ٹون پر آنسو آنکھوں میں واپس اتار گئی، تبھی تو اس کی خوبصورت آنکھیں لال لال ہو گئیں۔
اگر لالا نے یہ کر دیا تو میں آپ سے خوشی کے ساتھ شادی کروں گی۔ لالا نے کچھ دیر بعد بولنے کی ہمت کی، وہ نرم مسکرایا، اور نہ کیا تو ذیشان کے لہجے میں بے قراری تھی۔ تو دکھ کے ساتھ کروں گی کہ کوئی فائدہ تو ہوا ہی نہیں شادی کا۔ وہ منہ پھلا کر اس طرح صاف گوئی سے کہہ بیٹھی کہ ذیشان اپنی اس قدر بے قدری پر تھم گیا۔ چلو ہر صورت تم شادی کرنے پر تو آمادہ ہوئی، کافی ہے۔ وہ اس میں بھی اپنے مطلب کا پہلو نکال آیا تو زالے کی گھبراہٹ بڑھی، اور اس سے پہلے وہ جاتی ذیشان نے اس کا ہاتھ پھر سے یوں پکڑا کہ زالے اس کے ہاتھ کے قوی، نرم اور مضبوط لمس پر حیرت سے اس کے ہاتھ کو دیکھنے کے بعد ذیشان کو دیکھ لگی۔ تمہیں پتہ ہے تم مجھے اپنا ہمدرد نہ صحیح رازدار بنا چکی ہو۔ ذیشان کے ان الفاظ کے تمازج کے بدلے وہ بدآواز ہوئی۔ کیسے؟ وہ اگلائی۔ اپنے بہت سے سیکرٹ بتا کر، کچھ صبح اور کچھ ابھی، تو تم اب مجھ سے چھٹکارا نہیں پا سکتی زندگی بھر۔ وہ آخری حرفوں پر سہمی۔ زندگی بھر ساتھ کون چلتا ہے؟ جیسے لوگ بوڑھے ہوتے ہیں، تعلق کی بھی ایسی ہی عمر بڑھتی ہے اور وہ بوسیدہ ہو جاتے ہیں۔ وہ ذیشان کو ایسی باتوں سے ہلا دیتی تھی۔ تمہارے مفروضے، سوچیں، خیالات اور یقین سب بدلوں گا۔ ساتھ چلنے والے کہنے سے زیادہ کرنے پر یقین رکھتے ہیں۔ تم نے ابھی ذیشان حیدر ملک کو ریئل دیکھا ہی کہاں ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں، تمہیں پسند آئے گا۔ وہ خود کے لیے اتراتا، اچھا لگتا ہے، جیسے سچ میں کوئی تو بات ہوگی اس میں۔ مجھ سے شادی کرنے کے بعد آپ کسی لڑکی کو دور دیکھ بھی نہیں سکیں گے، تو ابھی بھی بھاگ کر بچ نکلنے کا چانس ہے۔ بعد میں یہ بوریت کا جہاں ہی دکھائی دے گا۔ پھر آپ کے اندر جو لڑکیوں کے لیے کریونگ ہوگی، اسے مٹانے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ وہ دھمکانے پر روتا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں اتنا اٹیچ ہوں ان ایری گیری لڑکیوں سے کہ ان کی کریونگ ہوگی؟ وہ ذیشان کے سنجیدہ سوال پر کندھے اٹکا کر معصومیت کا جہاں لگی۔ کل آپ نے ہی تو اپنے کرتوت بتائے تھے، گلا پھاڑ پھاڑ کر وہ چنگاری تھی چلتی پھرتی۔ میرے ہاتھوں کو دیکھ، میں جسٹ ایک ماڈل ہوں۔ ہم ساتھ ریمپ واک کرتے ہیں، عشق معشوقی نہیں۔ خیر میں بھی کیسے صفائیاں دینے بیٹھ گیا۔ ذیشان نے خود ہی ہاتھ جوڑتے مار مانی۔ پر آپ تو کھڑے ہیں، اچھے سے بیٹھ کر صفائی دیں، کیونکہ آپ کا ٹیرس کافی دور مٹی سے ہٹا ہے۔ میں تو چلی، مزے سے کہے وہ پلٹ کر روم کی طرف بڑھی کہ ذیشان کے پکارنے پر دبا دبا مسکراتی رکی۔ ول یو میری می لٹل گرل؟ وہ اسی مسکراتے انداز میں پلٹی جہاں ذیشان کیکٹس کا چھوٹا سا گملہ لیے پروپوز کر رہا تھا۔ وہ بے اختیار ہنسی۔ پہلے اس کی جگہ بلیک روز لائیں، پھر پراپر جواب دوں گی، کہہ کر وہ کمرے سے ہوتی بچوں کو بائے کرتے چلی گئی، اور ذیشان اپنے ہاتھ میں کانٹے دار کیکٹس کو دیکھے خود ہی ہنس پڑا۔ زالے تو نیچے آ گئے، پر بچوں کو ویڈیو گیمز میں اگر کرے ذیشان بھی نیچے آیا تو نظر سب کے بیچ میں بس زالے پر گئی۔ سب رخصتی کی ڈیٹ پر خوش تھے، مگر ذیشان کے لیے ابھی سب ادھورا تھا۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سب سے۔ سب اہل خانہ کی نظریں بیک وقت سب کے بیچ اٹھ کر کھڑے ذیشان کی طرف گئیں۔ اب یہ کھوتے کا بچہ کیا شوشے چھوڑے گا، یا اللہ رحم۔ میری نے تو ذیشو کو کبھی اتنا سنجیدہ نہ دیکھا، تبھی پہلے ہی گھبرا گئی جبکہ زالے کے چہرے کے رنگ سے اڑے۔ آپ سب میری پیاری فیملی پچھلے کئی سالوں سے مجھے شادی کے لیے مناتے تھک چکے ہوں گے۔ غصہ بھی آتا ہوگا کہ یہ کیا بڈھا ہو کر شادی کرے گا، کیوں نہیں کر رہا؟ تو پہلی بات، اب اور بڈھا کیا ہونا یار۔ اول تو سب ذیشو نے منہ پھلانے پر ایک ساتھ مسکرائے۔ ارمان کی بس آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ بڈھے ہوں تیرے دشمن، ماں فوراً بولی۔ بابا بھی پنچ دکھانے لگے تو ذیشان نے کہہ کمارا، بس تو آج خوشی کا موقع ہے، ہماری انیا چڑیل خیر سے میرے جگرو کے پلے پڑنے والی ہے۔ ویسے اس پر ہم پارٹی کریں گے مل کر، جب وہ رخصت ہو کر میری جان چھوڑے گی۔ ہاں ہائے آئے، بچپن سے بہت ستا چکی ہے مجھے، آفت کہیں گی۔ ذیشو کی مستی بھری باتیں سب انجوائے کر کے ہنس رہے تھے۔ زالے مسکرا رہی تھی، وہ بھی جان ہے میری ہماری۔ سب بیک وقت بولے تو انیا جو واپس آ چکی تھی وہیں لاؤنج کے باہر ہو کر ذیشو کو مسکرا کر تکنے لگی۔ اندر جانے کا حوصلہ نہ ہوا، کیونکہ اب تھوڑی غیرت فیل ہو رہی تھی۔ کسی نے دیکھا ہو یا نہ ہو، ارمان کی نظریں اس بندری پر پڑی۔ جی جان، تو آج سب جمع ہیں تو میں بھی آپ سب کو اپنے دل کی خبر دینا چاہتا ہوں۔ آج دل کی، جو کسی لڑکی کو دیکھ کر دھڑکنے سے الرجک تھا۔ اب سب کی باری تھی تھمنے کی۔ خود زالے کے چہرے کا رنگ اڑا۔ ارمان کی وہ توجہ جو انیا تک تھی واپس ذیشان پر گئی۔ مطلب تم بھی سیریس ہو؟ کون ہے وہ لڑکی؟ بتاؤ، کیا تم شادی کے لیے تیار ہو؟ ایسے کئی سوال ہر طرف سے بلند ہوئے، لیکن بس ارمان اور زالے کو جواب پتہ تھا۔ ایون انیا بھی دم سا چکی تھی۔ یہ بریکنگ نیوز ہونے والی ہے، مجھے کوریا پلٹ چھوٹی سی لڑکی پسند آئی ہے، وہ بہت ہی کول ہے میری طرح، میں اسے ان فیوچر اچھا لگ سکتا ہوں، اس میں بھی شک نہیں۔ اسے دیکھ کر ذیشان ملک کے اندر گھنٹی بجی۔ ہاں اب آپ کہیں گے وہ 2 سال پہلے بھی یہیں تھی میرے آس پاس، لیکن میں نے کہیں پڑھا تھا کچھ ہجرتیں انسان کو سر سے پیر بدل دیتی ہیں، سو مجھے اس کی اس ہجرتی روپ نے جکڑ لیا۔ سو آپ سب اگر مجھے بڈھا ہوتا نہیں دیکھنا چاہتے تو میری ابھی اس سے چھوٹی سی منگنی کر دیں، وہ پھر ہاتھ نہیں آئے گی۔ کوریا رہ کر تیز ہو گئی ہے۔ اب کی بار سب کی نظریں زالے پر تھیں، جس کا زمین میں گڑنے کا دل چاہ رہا تھا۔ ہر کوئی لمحہ بھر ساکن ہو چکا تھا۔ انگوٹھی تیار ہے۔ انیا جلدی سے اندر آئی اور امیاں جان کی جیولری سے وہ رنگ نکال لائی۔
جو انہوں نے زی شوئی کی دلہن کے لیے بنوائی تھی۔ سب ہونک ہو کر انیا اور اس کے ہاتھ میں موجود رنگ دیکھنے لگے۔ میرین کا دل چاہا ان دو نمونوں پر سر پیٹ لے، لیکن سب جمع تھے تو بیچاری گوریاں ہی دے سکیں، اور دونوں کے ماں باپ تو خوشی سے پھولے تھے، تو میرین کو لگا جیسے ہو رہا ہونے دے۔ انیا کی نظر جب ارمان سے ملی تو بیچاری کا حلق سوکھا، وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے اٹھا کر منہ میں ڈالے گا۔ جی او میری چیتی۔ ذیشان نے ہنس کر اس سے رنگ لی، اور وہ تھی بھی بہت پیاری اور چھوٹی سی۔ زالے بتا پتر، فائزہ نے سہمی زالے کو دیکھا جسے ذیشان ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ جیسے آپ کہیں دادی جان۔ وہ کچھ سمجھ نہ آیا تو یہی بڑبڑائی، اور پھر سب کی باری باری مرضی کے بعد ذیشان نے اپنے اینگری برڈ یار سے آنکھوں میں اشارتاً اجازت دی، اور اجازت ملتے ہی وہ زالے کے پاس آیا اور اپنا ہاتھ بڑھایا۔ بہنوں، بھائیوں، بھابھیوں نے پرجوش ہو کر ہوٹنگ کی۔ ایون انیا اور ذیشان کے اماں ابا بھی بچوں سے شور مچا رہے تھے۔ وہ ہچکچائی، پھر اپنا ہاتھ ذیشان کے ہاتھ میں دیا، جسے وہ پکڑے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑی کیے، مسکرا کر آنکھ ونک کر گیا، جیسے کہہ رہا ہو منگنی کا رولا ڈالا ہی نہیں، کر بھی لی زالے، آپ چیٹر ہیں۔ زالے کی انگلی میں وہ رنگ ایک دم فٹ آئی، پر وہ اس سب سے سخت گھبرائی لگ رہی تھی۔ تمہیں لگا ہوں تو شاید ہوں گا، وہ لاجواب کر رہا تھا۔ اب لالا کیسے مانیں گے؟ وہ روانسی ہوتی سرگوشی کر رہی تھی۔ تم مجھ پر چھوڑ دو، انجوائے کرو بس میرا ساتھ، وہ کہہ کر سب کی طرف واپس گھومیاں۔ امنیہ بھی مزے سے امیہ جان سے لپٹ کر بیٹھ تو گئی، پر وہ اس پر غصہ تھی۔ میں زالے سے ان دو کی مہندی پر ہی نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ فائزہ آنٹی، ارمان کیا ہو سکتا ہے؟ نکاح پر تو زالے خود شوق ہوئی، گردن گھما کر خاموش رحم طلب نظروں سے ذیشان کو دیکھا۔ تم سے اچھا لڑکا میری پوتی کو مل بھی نہیں سکتا، جیسے تم راضی ویسے کر لیتے ہیں، بس خوش رہو، اور یہ ساتھ عمر بھر کا ہو۔ ہم سے سب سے اہم بات، ایک دوسرے سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ فائزہ نے اٹھ کر دونوں کو اپنے گلے لگایا۔ ان کی آخری بات میں جو اذیت تھی وہ عرفات نے فیل کی۔ ڈنر ہوا تو سب نے مسکرا کر مزید سب فائنل کر لیا۔ انیا کچن میں ہی تھی، کیونکہ دوستوں کے ساتھ بہت کچھ ٹھوس چکی تھی، تو سب کے لیے چائے چڑھا دی اور ارمان کے لیے کافی بنا رہی تھی۔ سب ڈنر سے فری ہو کر واپس سٹنگ لاؤنج میں داخل ہوئے تو ارمان کو زیشو گھسیٹ کر سائڈ لایا۔ بات سن، تو اسے فور ہیڈ کس اور حق کرے گا نا؟ ذیشان کے سوال پر ارمان نے آئی برو اچکائے۔ کسے؟ ارمان نے پتھرائے لفظ کہا۔ زالے کو، جب اس کا مجھ سے نکاح ہوگا، پرومس کر لے پلیز۔ ذیشان کی بات ارمان کو عجیب سا درد دے گئی۔ کوشش کروں گا، ارمان نے نظریں چرائیں۔ گلے تو لگ، تیری بہن کا گھر والا بن رہا ہوں۔ ذیشان نے اس ٹھنڈے آدمی سے حق بھی مانگ لیا، پر خود اسے شرم نہ آئی۔ بننے کا پھر لگوں گا، ہٹ۔ ارمان نے ہری جھنڈی دکھائی، تبھی ذیشان نے اس سے کہا، راہ روکا۔ انیا کچن میں ہے، جا کافی لینے کے بہانے کس کر دے اسے۔ ذیشان کے تقاضے پر ارمان نے آگے سے سانڈ سا گھورا۔ شکل دیکھی ہے اس نے اپنی؟ انیا جو بات دونوں کی خسر پسر سن رہی تھی، یہ برداشت نہ ہوا تو بات جان کی۔ کیوں جی؟ کیوں جی؟ کیا ہے میری شکل کو؟ ایسے کون سے موتی ستارے ہیں جو آپ کی شکل پر ہیں اور میری پر نہیں؟ سمجھا لے زیشو اپنے 6 فٹ اور کچھ انچ کے جگرو کو، یہ میرے حسن پر کوئی حملہ نہیں کریں۔ اپنی ساری مکھنیوں سہیلیوں میں سب سے پیاری ہوں میں۔ کوئی کافی کا مگ نہ تھاما ہوتا تو دونوں ہاتھ جلا کر یہ درس دیتی۔ ذیشان نے یہ ذاتی معاملہ سمجھتے کافی انیا کے ہاتھ سے اٹکی اور وہاں سے بھاگ گئے، جبکہ انیا کو پھر سے سڑے ٹیلے کے ساتھ کافی بنانی ہوگی، یہ سوچ کر موت پڑی، اور رہی سی کسر تب پوری ہوئی جب وہ انیا کی طرف بڑھا، جس سبب وہ کچن کے اندر پیچھے کو دھکیلی گئی۔ حالہ اور کوک بھی باہر ہی تھی اور ڈائننگ سے کھانا وغیرہ سمیٹ رہے تھے۔ تمہیں منع کیا تھا کہیں مت جانا۔ انیا پیچھے سے رکھتی جا کر کچن کے مڈ میں بنے کچن کاؤنٹر سے جا لگی تو ارمان ذرا فاصلے پر رکا۔ وجہ بھی پوچھی تھی کہ کیوں نہ جاؤں، مجھے سے ضد لگائیں گے تو بدلے میں ضد بھی پائیں گے۔ وہ ڈری نہیں تھی۔ کوک کو آتے دیکھ کر وہ اسے ارمان کے ذرا نظر پھیرنے پر گھوری کہ وہ بیچاری فوراً دروازے سے مسکراتی پلٹ گئی۔ ارمان کی چند پل چورائی نظر واپس انیا پر جمی۔ فائن۔ اس سے پہلے وہ پلٹ، انیا جلدی سے اس کی راہ میں حائل ہوئی تو وہ رکا۔ کھانا پینا نہیں ہے مجھے؟ آنکھیں پٹپٹاتے معصومیت سے پوچھا گیا۔ ارمان کی خفگی ذرا زائل ہوئی۔ آتا نہیں ہے مجھے۔ ارمان نے دونوں ہاتھ جینس کی پاکٹس میں دیے اطلاع دی تو انیا نے ڈرتے ڈرتے دونوں ہاتھ ارمان کے سینے پر رکھے۔ وہ اس کی شرٹ کے بٹن سے انگلیوں کو الجھائے اسے بند کر رہی تھی، جو اس کے چوڑے سینے کے سبب ذرا بیٹھنے کے سبب ٹائٹ ہو کر آدھا کھلنے والا تھا۔ ارمان نے گردن نیچے کرتے انیا کے ہاتھوں پر سرسری نظر ڈالی۔ میں سکھا دوں گی آپ کو، تھوڑا لوز شرٹ پہنا کریں، ابھی یہ کھلنے لگا تھا بٹن۔ آپ کی رہنمائیاں یہاں ہونے کو تھی۔ وہ پکچر اچھی تھی بائی دا وے، دیکھی تھی وہ بھی غور سے۔ نظریں انہوں جھکائے ہی وہ اس سے پہلے دبا دبا مسکرا کر ہاتھ پیچھے کرتی۔ ارمان نے ایک ہاتھ سے جیب سے نکالتے دونوں انیا کے ہاتھوں کو اپنے سینے پر ہی ہاتھ میں دبائے لاک کیا۔ وہ بے اختیار اس کی گرے آنکھوں میں جھانک بیٹھی۔ تم مجھے کیوں تنگ کرتی ہو؟ اس آدمی کا یوں سوال کرنا انیا کے اندر
جگا چکا تھا، کیوں کہ آپ نہیں کرتے نا مجھے تنگ، کسی کو تو کرنا ہوگا۔ وہ مان سے بری ہوئی لڑکی تھی، بس ذرا پاگل تھی۔ اس کا یہی پاگل پن تو ارمان کی زندگی کی رونق تھا، جسے وہ چھپا کر رکھے ہوئے تھا کہ نظر نہ لگ جائے۔ سزا ملے گی، بہرحال آج میری بات نہ ماننے کی۔ ارمان نے اس کے ہاتھ آزاد کیے تو وہ اس کے پھر مزید سامنے آئی۔ کیا؟ وہ متجسس و بے قرار ہوئی۔ ابھی نہیں بتاؤں گا، کافی بنا کر دو۔ وہ اس سے دور جانے کو بے قرار تھا، پر وہ راہ میں حائل تھی۔ اچھا ایک سوال، منہ دھویا تھا تیزاب سے؟ وہ سراسر شرارت پر اس وقت کیا لگ رہی تھی؟ ارمان نے غصے سے دیکھا تو بیچاری کی جان سی نکلی۔ تم سن مت لینا اب مجھ سے۔ جناب کو وہ لمحہ سوچ کر ہی آگ لگی۔ کچھ ہوا تھا آپ کو؟ ڈر کے آگے جیت ہے، یہ سوچ کر انیا نے پھر سے ارمان کی طرف کھسکتے پوچھا، جو اس کے قریب ہونے پر پیچھے ہوا تو انیا کا منہ بنا۔ لمحہ لگا تھا ارمان کے پیچھے ہٹنے پر، اس کا موڈ خراب ہونے میں۔ میرے ساتھ ہوش میں رہ کر بات کیا کرو، سمجھی؟ خیرناک وارننگ نے تو انیا کا مزید موڈ تپایا۔ آپ بھلے اپنی وہ والی پکس مجھے بھیج کر میرے اندر کی محبوبہ پلس بیوی کو جگاتے پھریں، اب بدلہ لوں گی، میں بھی بھیجوں گی پکچر۔ انیا نے بازو سینے پر باندھ کے جب ضد باندھی تو ارمان کا سر چکرایا۔ اس لڑکی کا دماغی توازن مانو خراب لگا۔ جتنی دوری بنائی اس کے بازو سے دبوچ کر اپنے قریب کھینچ کر ساری ختم کر دی۔ انیا نے لہراتے ہوئے ارمان کے سینے سے لگتے گھبرا کر آنکھیں اٹھائیں۔ فون کو خود سے دور رکھنا، اگر تم نے ایسی ویسی پکچر لی تو گلا دبا دوں گا تمہارا۔ ایون تم پکچرز ہی نہیں لوگی اب سے، فون دو اپنا۔ ارمان نے اسے خود سے لگائی یا کب میں رکھا۔ انیا کا فون جلدی سے قبضے میں لیا، جو بیچاری بھیگی آنکھوں سے اپنا فون ارمان کی جیب میں جاتا دیکھ اسے حسرت سے تک رہی تھی۔ میں سیلفیز کیسے لوں گی شادی پر؟ ارمان پلیز دے دیں، بھائی سے مشکل سے ملا تھا پہلی بار آئی فون، میرا والا تو ٹوٹ گیا، میں مذاق کر رہی تھی، تنگ کر رہی تھی، پلیز۔ وہ باقاعدہ رونا ڈال چکی تھی، ارمان کی پینٹ کی جیب تک ہاتھ مار رہی تھی۔ کس طرح پہنچ پر ارمان نے اس کے دونوں بے قابو بازو دبوچ کر روکا تو وہ دم ساتھ گئی۔ اب تمہیں جو سیلفیز لینی ہوں گے میرے ساتھ ہی لینا، بند کرو رونا۔ وہ اسے ڈانٹ بھی رہا تھا۔ انیا کو فون کا شدید صدمہ لگ چکا تھا، آنسو برسات بنے آنکھوں سے ٹپک رہے تھے۔ نہیں کروں گی، خود کیوں بھیجی تھی پکچر؟ میں بس مذاق کر رہی تھی۔ کیسی لگتی ہوں آپ کو کہ آپ کی توجہ کے لیے ایسے سٹنٹ کروں گی؟ وہ بازو چھڑوا رہی تھی پر چھڑوانا مشکل تھا۔ تو تم کہنا چاہتی ہو میں نے وہ اپنی شرٹ لیس پکچر تمہاری توجہ پانے کے لیے بھیجی؟ وہ شدید عتاب میں استفسار کر رہا تھا اور انیا ضد میں۔ اسے ارمان کے عتاب سے دگنا دکھتا۔ ہاں۔ وہ آنسو ضبط کرے دانت پیس کر آئی۔ ارمان کی آنکھیں لمحے میں مسکرائی، خود انیا کو لگا پوری کائنات تھم گئی ان گرے مسکراتی آنکھوں کے حسن پر۔ جن بازوؤں کو دبوچے کھڑا تھا انہی سے انیا کو اپنے نزدیک سرکایا کہ دونوں کے چہرے بے حد نزدیکی پر آ گئے۔ سانسوں کی حرارت بآسانی فیل ہو رہی تھی۔ انیا اتنی نزدیکی میں سانس روکے ہوئے تھی۔ ٹھیک لگتا ہے تمہیں، لیکن تمہیں توجہ کے لیے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، کبھی نہیں پڑے گی، میری توجہ تمہاری طرف ہی ہے۔ ارمان نے اس کے کان میں جھک کر کہتے بازو آزاد کرے فاصلہ سمیٹا اور جیب میں پھنسا محترمہ کا ہاتھ ہوا آئی فون نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ سارے آنسوں کو پی جاتی جلدی سے فون چپٹ کے اور منہ بھی ناراضگی سے پھیرا، لیکن پھر ارمان کی توجہ والی بات پر دبا دبا مسکرائی اور واپس اسے دیکھ لگی، جو اب نرم سنجیدگی میں مبتلا تھا۔ کافی ملے گی؟ وہ نفی میں سر لاتی مسکرائی۔ کافی ایک ہی بنا کر تھک جاتی ہوں۔ ارمان اسے دیکھ کر ہی رہ گیا۔ حال اپائی کی کام چور تھی یہ لڑکی، تو دھیان رہے آئندہ سے وہ ایک کپ کافی صرف میرے لیے ہونی چاہیے اور مجھ تک پہنچنی بھی چاہیے۔ ارمان کے لہجے کی جنونیت پر عجب سی تسکین ملی تھی انیا کو۔ زیشو نے پی، آپ نے پی، ایک ہی بات۔ اس سے پہلے وہ بات مکمل کیا کرتی ارمان نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے چہرہ اوپر اٹھائے دیکھ کر ہی چپ لگا دی۔ میرے نزدیک یہ عبادت تمہارے نزدیک نہیں ہونی چاہیے۔ رخصتی کی تیاری پکڑو، سب کچھ سٹارٹ سے سکھانا ہوگا تمہیں۔ وہ اس کے ہاتھ کو پکڑتی مٹھی میں لیے دباتی ہٹا گئی تو ارمان نے بے اختیار آنکھیں نیچے کی، کہیں وہ اس کے ہاتھ کو پیار سے اپنے ہاتھ میں پکڑے دبائے ہوئے ارمان کے مجمد احساس کو لو بخش رہی تھی۔ بہت کچھ آپ کو بھی سیکھنا ہوگا، مجھے بھی اجازت ملے گی سکھانے کی۔ انیا کا مان ارمان کی راہ کی رکاوٹ تھا۔ تم پہلے اپنی اصل جگہ آ جاؤ، اجازتیں خود بخود مل جائیں گی تمہیں۔ وہ ہاتھ چھڑوانا چاہتا تھا پر وجود میں اٹھتی طلب کی پرزور منمانی چاہ رہی تھی۔ وہ ایسے ہی اس کے ہاتھ کو پکڑے رکھے اپنے ہاتھ کی گرم تپش ارمان کے ہاتھ میں منتقل کرتی رہی، تب تک جب تک اس لڑکی کا سحر ارمان کے پورے وجود پر حاوی نہ ہو جائے۔ ساری وجوہ ہو کر ارمان کی ساری تاریکیوں کو مٹی میں ملا گئی۔ ہوپ سو، کیا میرا ہاتھ چھوڑ سکتی ہو؟ وہ ہاتھ چھڑوانا مشکل جانتے جلدی سے سوال کر گیا۔ انیا کو شرارت سوجی، نہ چھوڑوں تو؟ اسے ارمان سے ڈر کے بجائے پیار محسوس ہوا، اتنا کہ وہ ساری جھجک ایک طرف کر کے مجھے چھڑوانا آتا ہے۔ یقین بلا کا یقین تھا ان فتنہ گر آنکھوں میں، دکھائیں چھڑوا کر۔ وہ ہاتھوں کو دیکھنے لگی جن میں ارمان کا ہاتھ زبردست قید تھا۔ ارمان نے اپنے ہاتھوں کو ایک ہی جھٹکے سے ان مخملی ہاتھوں سے آزاد کروایا تو انیا نے بے اختیار نظر اس سنگ دل پر ڈالی، جو ایسے محبوب ہستی کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوا لیں ان کے لیے دامن چھڑوانا بھی آسان ہوتا ہے۔ ارمان انیا کو دکھ تھا، اس نے
دکھ دیا تھا اس نے، اور وہ جانتا بھی تھا۔ تمہیں کیوں لگا تم محبوب ہستی ہو؟ وہ حیرت کا شکار تھی۔ نہیں ہوں تو دیں طلاق۔ انیا کے اس واحد تقاضے پر ارمان نے ایک لمحے میں اس کے بالوں پر نرم پکڑ جماتے انیا کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ اگر تم نے دوبارہ یہ لفظ کہا تو میں تمہاری زبان کاٹ دوں گا۔ وہ ارمان شیرازی کے قہر سے ذرا بھی خوفزدہ نہ تھی۔ ہاتھ چھڑوا کر نبض تو کاٹ دی، زبان نے بھی کاٹ دیں گے تو کیا نوکھا ہو جائے گا۔ وہ آپ کے غصے میں نہیں تھی، ٹوٹ گئی تھی۔ میں نے ہاتھ کیوں چھڑوایا؟ تم سچ میں نہیں سمجھی؟ اس کے بالوں کو سہلاتا اس بار زخمی لہجے میں بولا تو انیا نے نظریں زیرک کیں۔ ہم لڑکیوں کی سمجھ اپنے محبوب لوگوں کے معاملے میں کام نہیں کرتی۔ ہم پہلیاں نہیں بھانپ پاتی، ہم الجھنا برداشت نہیں کر سکتی۔ رخصتی سے پہلے بتا دیں کیا ہے انیا آپ کے نزدیک؟ وہ حق پر تھی، ہاں وہ اپنی بات کہہ دینے کے معاملے میں نڈر تھی، جبکہ وہ شخص چاہ کر بھی نہیں کہہ سکتا تھا۔ بے وقوف! وہ کہہ کر اس سے دور ہوئے پلٹا تو انیا کا دل چاہ کچھ اٹھا کر اس بندے کے سر میں دے مارے۔ آئی ہیٹ یو! وہ پیچھے سے چیخی، جبکہ ارمان کی برداشت سے دم توڑ چکی تھی۔ بٹ آئی لو یو میڈ گرل! وہ بھی پلٹ کر چیخا، جبکہ دونوں اپنی اپنی جگہ پتھر کے بت بن کر رہ گئے۔ انیا نے لڑکھڑاتے ہوئے کاؤنٹر کا کارنر تھاما، جبکہ ارمان نے اس بکواس پہ خود بات پر 2 سیکنڈ کے اندر وہاں سے چہرہ چھپا کر واک آؤٹ کیا۔ انیا صدمے کی سی کیفیت میں وہیں نیچے بیٹھی چلی گئی۔ ایک بار پھر دونوں ہاتھ تھپڑانا انداز میں گالوں پر مارے۔ نہیں انیا، لو یو نہیں کہا، آئی لو یو کہا ہوگا، آئی کل یو کہا ہوگا۔ میرے ہی کانوں کو دھکے لگے جو ایسے سنائی دیا۔ وہ ایسا مر جائیں گے پر نہیں کہیں گے، میں ہی مری جا رہی ہوں ان کے لیے۔ اب دیکھنا ویڈیو ہیڈنگ نائٹ پر منہ بھی نہیں لگانا۔ ایک تو میں ان کے سامنے ہوش گنوا بیٹھی یار، وہ آئی کل یو کہہ گئے اور مجھے منوز کو اپنی مطلب کی بات سنائی دی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ انیا وہیں سر پکڑے بیٹھی سوچ رہی تھی جب باہر سب کے بیچ آ کر بیٹھتے ارمان کا رنگ اڑا۔ بس ذیشان نے بھانپا پر پوچھا نہیں، کیونکہ وہ آفت کا پرکالا اپنی والی کی گوریاں انجوائے کرنے میں بزی تھا۔ خیر خوبصورت سی ایوننگ ختم ہوئی تو ارمان پہلے ہی دادی جان کو لیے نکل گیا، اور پھر یاد آیا بہن کو تو ہڑبڑاہٹ میں وہیں چھوڑ آیا۔ تبھی ذیشان کو کال کی جو پہلے ہی زالے کو لے کر پیچھے ہی نکل چکا تھا۔ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ زالے خاموشی توڑی، آخر بول ہی پڑی، سب کو دیکھا تم نے؟ میری شادی کے لیے کتنے ترسے تھے۔ بھلا ہو رہا ہے ہونے دو، تمہیں پرپوز بلیک روز سے ہی کروں گا۔ ذیشان مزے سے ڈرائیونگ کر رہا تھا اور زالے کو بنا ماموں کو بتائے انگیجمنٹ کرنے پر رونا آ رہا تھا۔ تبھی وہ رنگ کو دیکھے جا رہی تھی، اور اگر میں نے پرپوز کرنے پر منع کرنے کا سوچا ہوا ہو تو وہ سرسری سے زالے کو دیکھ کر واپس دیکھنے سامنے لکھا، ایسا نہیں کر سکتی تم۔ میں نے اب مائنڈ بنا لیا زالے۔ وہ بے چین ہوا تو وہ گردن گھما کر ذیشان کو دیکھنے لگی۔ ذیشان کے شادی کے فیصلے مائنڈ نہیں دل بنانے سے ہوتے ہیں۔ آپ نے جھوٹ کہا کہ مجھے دیکھ کر گھنٹی بجی۔ آپ صرف میری ہیلپ کر رہے ہیں، میری محرومی دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کو مجھ سے خدا نخواستہ پیار تھوڑی ہے۔ وہ سخت مضطرب تھی۔ یہ سب سائڈ کرو، اصل ٹینشن بتاؤ زالے۔ وہ گاڑی سائڈ لگاتے فکر سے اس کی طرف رخ کیے بیٹھا۔ ماموں کو بتایا تو وہ ہرٹ ہوں گی، وہ میری مما اور میرے بابا دونوں ہیں، ان کے بنا انگیجمنٹ۔ وہ رونے لگی تو ذیشان نے اس کے دونوں ہاتھوں کو نرمی سے اپنے خوبصورت ہاتھوں میں لے کر دبایا۔ وہ خوش تھا کہ وہ اس منگنی کو سچ میں اہمیت دے رہی ہے۔ کہنا ذیشان تھوڑا پاگل ہے، اگر پھر بھی ہرٹ ہوئے تو میں جا کر منا لوں گا۔ وہ بھیگی سانس کھینچتی حیرت سے اسے تکنے لگی۔ سچ آپ ایسا کریں گے؟ آنسو ان سرمئی آنکھوں میں اب بھی اٹکے تھے۔ تمہیں اب بھی لگتا ہے میں ایسا کچھ ہے جو نہیں کر سکتا زالے؟ ایسے اتنی چھوٹی سی بات پر اتنا سارا کون روتا ہے؟ میری ہو کر تو تمہیں ان آنسو سے ناتا توڑنا ہوگا۔ وہ فوراً سے نظریں جھکا گئی اور اس نے ذیشان کے ہاتھوں پر مخملی سی پکڑ بھی بنائی جو اس شخص کو مسرور کر گیا۔ آپ کو نہیں لگتا ہم ایک دوسرے پر زبردستی اور بہت جلدی سوار ہو رہے ہیں؟ یہ کہتے وہ تھوڑا پریشان تھی۔ تم کچھ مت سوچو، ماموں سے بات کرو، مان گئے تب تو مزے، اور سیڈ فیل ہوگا تو مجھے ایک میسج کر دینا۔ میرا ویسے بھی آؤٹ آف کنٹری وزٹ ہے، کوریا جانا مشکل نہیں ہوگا۔ اب سمائل کرو، تمہارے سبب اس ڈائمنڈ رنگ کی قسمت جا گئی، ہم دونوں کی نہیں صحیح، اسی کی خوشی میں مسکرا لو۔ وہ روتوں کو ہنسانے کا ہنر رکھتا تھا۔ ذیشان پلیز اب خود کے ساتھ زبردستی مت کریں، پسند کے راستے نہ ہوں تو پیروں کو مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اس کا نام لینے پر بے قرار ہوا۔ یہ اس بات کا ثبوت تھا کہ یہ راستہ جو ذیشان نے چنا وہ کہیں سے بھی ناپسند نہیں ہے، اور پسند کے راستے ہوں تو پیر خود بخود دل کی اس دنیا کی جانب اٹھتے ہیں۔ میرے قدم اپنی طرف آتے محسوس کرو، کچھ بھی میری مرضی کے خلاف نہیں زالے، مرضی کے بنا تو میں کسی کو سلام نہ کروں۔ وہ اسے ہی دیکھتی رہ گئی۔ وہ بھلے شوق اور بے باک تھا لیکن سچ کہتا تھا۔ زالے اس کے اس روپ سے تو اب مل رہی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ مان گئی تو دونوں نے ہاتھوں کو ایک دوسرے سے الگ کیا۔ مجھے ذیشان ہی بلانا، سب زیشو کہتے ہیں، تم منفرد رہنا۔
وہ واپس گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا جب اس کے تقاضے نے عجیب الوئی سی مسکان زالے شیرازی کے ان لبوں پر بکھیر دی جو بہت کم مسکرائے تھے۔ واٹ شادی؟ زالے تم مذاق کر رہی ہو؟ رات جب وہ سب لوگ واپس آئے تو زالے نے ماموں کو ویڈیو کال کی تاکہ ان سے پرمیشن لے سکے، مگر آلین کا رد عمل حیرت میں ڈوبا تھا۔ نہیں ماموں، مذاق نہیں کر رہی، بس آپ آ جائیں، یہ سچویشن میں ہینڈل نہیں کر پا رہی، آئی نیڈ یو۔ زالے کی پلکوں پر اٹکے آنسوں پر آلین نے مشکل سے ہی سانس کھینچتے لاڈلی کو دیکھا۔ لک ایٹ می زالے۔ ماموں کی بات پر وہ بمشکل رونا سنبھال پائے ان کو دیکھنے لگی۔ میں تمہیں اچھے سے ان 2 سالوں میں جان گیا ہوں، تم کوئی فیصلہ بلا وجہ نہیں کرتی، خود کے لیے سوچنا تو تمہیں بالکل نہیں آتا، تو بتاؤ مجھے اس فیصلے کے پیچھے کون ہے، کس کی خوشی کا خیال رکھ رہی ہو، بتاؤ۔ وہ ماموں کے سے آس سے تکنے لگی، شاید وہ ان کے گلے لگ کر بہتر سمجھا سکتی تھی۔ لالا کے بیسٹ فرینڈ ہیں، ان کی باتیں مجھے الجھا گئی ہیں، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے لگتا ہے صرف وہی مجھے ایسے طریقے سے لالا واپس لوٹا سکتے ہیں کہ مجھے آپ کو چھوڑنا نہ پڑے۔ میں آپ کے بنا نہیں رہ سکتی ماموں۔ وہ بھیگی آنکھیں لیے آلین کا دل کاٹ رہی تھی۔ کیا وہ ذیشان ملک تمہیں پسند ہے؟ کیا تم ساری زندگی گزار لو گی اس کے ساتھ؟ ایسی کیا خاص بات ہے اس میں کہ تم اتنی جلدی اس کے حق میں فیصلہ کر بیٹھی؟ آلین ابھی بھی مطمئن نہ تھا۔ انہوں نے مجھے آپ سے کبھی نہ چھیننے کا وعدہ کیا ہے۔ وہ نوانسی ہوئی۔ تمہیں نہیں پتہ زالے، ہر وعدہ پورا نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے بیٹیوں کو ایک دن رخصت کرنا پڑتا ہے، لیکن میں تمہیں اپنی اتنی جلدی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن اگر تم سمجھتی ہو وہ سچا ہے تو میں آ جاتا ہوں۔ آلین کے آنے کی آمادگی پر وہ بھیگی آنکھوں سے ہی مسکرائی۔ مطلب آپ کے لیے لڑکی ڈھونڈ کر رکھوں؟ وہ فوراً رونا بولے۔ شرارت پر اتری آلین نے آئی برو اچکائے۔ مجھے اپنی بیٹی لاڈو کی ہر دم مسکراتی آنکھیں چاہیے، یہ میری زندگی آباد ہونے سے کئی گنا ضروری اور افضل ہے زارے۔ تمہارے نکاح پر ملتا ہوں۔ وہ ماموں کے عین وقت پر آنے کا سن کر پریشان ہوئی۔ پہلے نہیں آئیں گے، وہ آس میں مبتلا تھی، جتنی دیر میں یہاں ساؤتھ کوریا سے آؤٹ رہوں گا نقصان ہوتا رہے گا۔ اچھے سے پتہ ہے تمہیں جانا کہ میں چھوڑ نہیں سکتا زیادہ دیر یہ جگہ، صرف 2 گھنٹوں کے لیے ہوں گا، وہ بھی صرف تمہارے اور ذیشان کے نکاح کے لیے۔ میرا پاکستان میں پہلا وزٹ کافی گندا تھا، ہوپ سو یہ اچھا ہو، اور ہاں تم 2 کی پراپر شادی یہاں کوریا میں ہوگی، اس بارے کچھ نہیں سننے والا، اور وہ بھی تمہارے ایگزامز کے بعد، پڑھائی پر نو کمپرومائز۔ وہ ماموں کے رو پر مسکراتی انہیں محبت سے تکنے لگی۔ ہاں مل کر ان سے پوچھنا ضرور چاہتی تھی کہ پہلا وزٹ کیوں گندا تھا، کیونکہ آلین نے اسے ماضی کے بارے میں کبھی کچھ کلیئر نہیں بتایا، سوائے اس کے کہ زینیا کی ابراہیم سے شادی ہوئی، اور پھر ان کی پہلی بیوی کی خودکشی کے بعد ابراہیم نے زینیا پر الزام لگا کر لڑنا شروع کر دیا کہ اس کی وجہ سے ان کی پیاری بیوی، ان کے وارث کی ماں مر گئی، اور اسی فرسٹریشن میں ان 2 کے بیچ جھگڑا ہوا اور بات ایک دوسرے پر گن اٹھانے تک آ گئی۔ ہاں اس کے بعد کیسے گولی لگی، ابراہیم کو لگی، زینیا کا کتنا قصور تھا، یہ سب آلین نے کبھی نہیں بتایا۔ اوکے باس، میں آپ کا انتظار کر رہی ہوں، آپ کے پاکستان کے اس دوسرے وزٹ کو خوبصورت بنانا میرا کام ہے۔ آئی لو یو سو مچ ماموں۔ وہ آخری جملے پر پھر روانسی ہوئی۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا۔ چلو آرام کرو اور دیکھو اپنے ان کے خواب۔ مجھے اب کون لفٹ کروائے گا؟ آلین کی معصومانہ جیلسی پر وہ کھلکھلا دی۔ ساری لفٹ میری ماموں کی ہے، آلین جا کی ملکیت، آپ کے اپنے بچے بھی آ گئے، تبھی میں نے قبضہ مافیا بن کر آپ پر مسلط رہنا ہے، اور یہ اعلان کرتی رہوں گی کہ آپ میرے ہیں۔ وہ بھی ذرا فکر سے آزاد ہوئے حق جمانے لگی۔ اپنے بچے خدا نہ کرے اول فول مت بولا کرو، نہیں چاہیے مجھے میرا بچہ، صرف تم ہو، تم ہی رہو گی۔ چلو آرام کرو، اب جلدی ملتا ہوں اپنے دلہن بنتے بچے سے۔ وہ پیار سے اسکرین پر کس کرتی مسکرائی تو آلین بھی ہنستے ہوئے کال ڈسکنیکٹ کر گیا، لیکن زالے مطمئن ہو کر سونے لیٹی، پر آلین دم سا گھٹنے پر اپنے روم سے نکل کر ٹیرس پر رکا، خیال کسی بھٹکتے سفر پر نکلے۔ آلین تم اسے کیوں اس کے سپنوں سے چھیننا چاہتے ہو؟ دیکھو میں تم سے ایسی شادی نہیں کروں گی، تمہارا دھیان اور ساری محبت تو تمہاری بھانجی میں اٹکی ہے، کبھی کبھی لگتا ہے وہ تمہارے لیے مجھ سے بھی اہم ہے، مجھے تو وہ ابھی سے اپنی سوتن لگتی ہے، جب 18 کا ہوتے وہ تمہیں ملے گی، پھر میری یا ہمارے ہونے والے بچے دیوار سے لگ جائیں گے۔ تم اتنے پاگل ہو اپنی بہن کی بیٹی کے لیے۔ وہ بہت پیار کرتا تھا علیہ بدر سے، وہ اس کی یونیورسٹی میں پڑھی تھی، لیکن آلین کے زالے سے محبت وہ پتھر تھا جو علیہ کو جب چبھتا وہ آلین کے دل کو بھی لہولہان کرتی تھی۔ لیکن یونیورسٹی کے وہ آخری دن تھا جب اس لڑکی نے آلین کا آخر ضابطہ آزمایا تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں اپنے بچے کرنے کی بھی ضرورت نہیں، ہم زالے کا ویٹ کریں گے، وہی ہماری اولاد ہوگی۔ اس روز آلین نے اپنی محبت جسے وہ کالج سے چاہتا آیا تھا یہ جواب دے کر اپنے اور اس کے رشتے پر پہلی ضرب لگائی تھی۔ میں نے بہت محبت کی تھی تم سے آلین، لیکن تم نے آج ثابت کر دیا کہ تم صرف اپنی مری ہوئی بہن کی امانت کے ہو کر رہ چکی ہو۔ فائن، بریک اپ کرتے ہیں، کیونکہ تم سے بچھڑنے کا دکھ آسان ہے اس اذیت سے جو زالے نامی خنجر مجھے تعمر دے گا۔ ویسے بھی میرا پروپوزل آیا، تم سنبھالو اپنے فرض اور اپنی محبت اور خوشی پر خاک ڈالو۔ اس روز علیہ بے حد روئی تھی، مانو اس کی جان نکل رہی ہو، لیکن آلین پتھر بنا بس سن رہا تھا۔
وہ زینیہ یعنی اپنی بہن سے ماں کی طرح پیار کرتا تھا، اور پھر مرنے سے کچھ دن پہلے زینیہ نے اپنی کوکھ میں پلتی بچی آلین کے پاس امانت دی تھی۔ گویا اسے جینے کا مقصد دیا تھا۔ ڈال دی خاک علیہ بدر، شادی مبارک ہو۔ مجھ سے محبت کرنے والی عورت کو میرے دل میں بسی میری بیٹی زالے کو بھی قبول کرنا ہوگا۔ وہ میرے جسم کا حصہ ہے جو جیتے جی تو مجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ ہاں، مجھے اس کے لیے تم سی ہزار بھی قربان کرنی پڑیں تو میں کر گزروں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلا گیا۔ مڑ کر خبر نہ لی علی ہے کہ یونیورسٹی کے اینڈ کے 2 ماہ بعد خبر آئی کہ وہ سچ میں شادی کیے ساؤتھ کوریا سے چلی گئی، اور اسے بھولنے میں آلین کو سالوں لگ گئے۔ پھر وہ زخم 2 سال پہلے یوں ہو گیا جیسے تھا ہی نہیں۔ جب زالے اسے واپس ملی، وہ سارے دکھ بھول گیا کہ زالے کا ملنا ماں جیسی بہن زینیہ کی موت کا مرہم تھا۔ آلین کے بہت سے خساروں کی تلافی تھی، اور آج وہ اس مقام پر تھا کہ خود کو بے وقت محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تو زالے کا ایسا بچھڑنا کبھی سوچا ہی نہ تھا۔ تم خوش رہو گی تو تمہارے ماموں بھی خوش رہنے کی کوشش کریں گے۔ میں صرف اس سے ڈرتا ہوں کہ کوئی تمہارا وہ دل نہ دکھا دے جس سے آلین جا کو بے پناہ پیار ہے۔ ہاں زالے، تم اتنی جلدی کیوں بڑی ہو گئی؟ میں تو تمہیں ہمیشہ اپنی بیٹی بنا کر پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے تو بہت عجلت میں اپنا راستہ چن لیا۔ وہ ریکنگ پر دونوں ہاتھ ٹکائے، ذرا سا جھک کر تاریک رات سے ہم کلام تھا۔ اداسی 4 سو رقصاں تھی، پر اب تو یہ آلین کے وجود کا حصہ بن چکی تھی جسے جھٹکنا ناممکن ہو چکا تھا۔ مگر یہ سچ ہے، علیہ بدر آج بھی اس کے دل کے ایک چھوٹے سے حصے پر پوری شان سے قابض تھی۔ اگلے دن سے ہی جہاں ارمان اور انیہ کی شادی کی تیاریاں چلتی نظر آئیں، وہیں زالے اور ذیشان کے نکاح کی بھی ان 2 کی مہندی پر رکھا گیا، کیونکہ زالے نے ابھی صرف نکاح کی خواہش کی تھی، جسے فائزہ اور ارمان دونوں نے مناسب سمجھتے قبول بھی کیا، کیونکہ اسے لگتا تھا وہ شادی اور دلہن بننے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے۔ اب ذیشان ملک نے بلیک روز پاکستان کے چپے چپے سے آن لائن پتہ کروا لیے، پر کہیں سے بھی اسٹاک میں نہ تھے۔ پھر اسے ایک ترکش فلاور رائل اسٹور پر پیور بلیک روز ملے، لیکن ان کو وہاں سے خود جا کر پک کرنا تھا۔ تبھی وہ پہلی فلائٹ پکڑے استنبول نکلا، اور وہاں پہنچ کر اس نے زالے کو کال کیا، اور یہ مہندی سے 2 دن پہلے کی بات تھی۔ اگر میں تمہیں نکاح کے بعد بلیک فلاورز دوں تو چلے گا؟ وہ اس وقت دادی جان کے ساتھ مال آئی تھی، کیونکہ ان کی ضد تھی زالے نکاح کا ڈریس خود لے، کیونکہ وہ یہاں کے روایتی نکاح کے جوڑے نہیں چاہتی تھی۔ کیوں مل نہیں رہے کیا؟ وہ رک کر فکر مندی سے بولی، جبکہ فائزہ اس بوتیک میں داخل ہوگی۔ ڈھونڈنے سے تو خدا بھی مل جاتا ہے، تم وہ بتاؤ جو پوچھا ہے۔ ذیشان نے تو اسے لاجواب کر دیا۔ اوکے۔ وہ فوراً مان گئی۔ تھینک یو۔ خیر، میں 3 دن کے لیے ایک فیشن ویک کے لیے استنبول آیا ہوں، نکاح تک پہنچوں گا واپس، تمہارا بلیک روز لے کر۔ وہ دھیما سا مسکرائی۔ لڑکیاں بھی ہیں؟ زالے نے ہچکچاتے ہوئے پوچھا، اور دوسری جانب وہ ایک بہت ہی خوبصورت فلاور شاپ کے باہر کھڑا تھا، جہاں وہ 3 دن بعد کے لیے ان خاص گلابوں کا آرڈر دے چکا تھا۔ ہاں، بہت ہاٹ، لیکن میں ان کو دیکھ بھی نہیں پا رہا اس بار، چھونا تو دور ہے۔ ویسے ڈھکے سے لفظوں میں اس کی اہمیت بتا رہا تھا، اور وہ وہاں سے ہو کر رہ گئی۔ وہ فل بلیک میں نکس اختیار کافی چارمنگ لگ رہا تھا۔ اس بار ایسا کیا ہے؟ وہ اس کے منہ سے اپنی اہمیت سننا چاہتی تھی۔ اس بار میں ایک چھوٹی سی لڑکے کے سیر میں مبتلا ہوں، جس نے ہیرے جواہرات اور تاروں کو چھوڑ کر ذیشان حیدر ملک سے کالے پھول کی فرمائش کی۔ اچھا سنو، نکاح کے لیے بلیک ڈریس لینا، مائی فیوریٹ کلر۔ میں بھی بلیک ہی پہنوں گا، باقی سب بلیک ہوگا تو بہت پیارا لگے گا۔ وہ شدید حسین مسکرائی۔ ابھی وہی لینے آئی ہوں دادی جان کے ساتھ۔ وہ فوراً بولی، چلو میری طرف سے گفٹ ہوگا ڈریس، میں کریڈٹ بھیجتا ہوں، دادی جان کے پیسے بچا لو۔ وہ کچھ بول نہ پاتی۔ ایسے ابھی نہیں، نکاح کے بعد لے لوں گی گفٹ، ابھی مناسب نہیں پلیز۔ وہ بے چین تھی۔ ذیشان اس کی بے چینیاں تو مٹانے کا خواہش مند تھا۔ ڈن، چلو 3 دن بعد ملتے ہیں۔ وہ کال کاٹتے کاٹتے رکا۔ پلیز صرف ایک روز لیجیے گا۔ آئی نو، وہ بہت ایکسپینسو ہوتا ہے۔ زالے کی تمید پر وہ استنبول کی خوبصورتی سے زیادہ پیارا آدمی دل فریب مسکرایا۔ تمہاری ایک لمحے کی اسمائل کی قیمت ایک کالا پھول۔ چلو کام کرنے دو مجھے، اب 3 دن تک اور اویلیبل نہیں ہوں، لیکن اس کے بعد ہمیشہ کے لیے سر پر سوار ہوں گا۔ 3 دن کی آخری موج مبارک ہو۔ وہ خود تو مہربان موسموں کی طرح مسکراتا ہی تھا، اب زالے کی مسکراہٹ بھی اس کے لیے اہم تھی۔ ہاں، زالے نے اس کی فرمائش مانی۔ بلیک گاؤن ڈریس لیا، حالانکہ فائزہ کو پسند نہ آیا، لیکن وہ لاڈ کر کے منا چکی تھی۔ اگلے 3 دن اس نے خواہ بنا کسی جذبے کے بھی ذیشان کو مس کیا تھا۔ اچانک سے وہ محبت نہ صحیح، وہ پیارا لگنے لگا۔ جہاں انیہ اور ارمان کی مہندی کا دن آیا، وہیں زالے اور ذیشان کے نکاح کی شام بھی آ پہنچی، اور یہ سب ایونٹ ملک حویلی میں رکھے گئے، کیونکہ 2 الگ الگ جگہ ایونٹ رکھ کر مہمان بھی ڈسٹرب ہوتے اور دونوں کپلز بھی۔ دن تو گزر گئے، اور چونکہ انیہ یونی بھی نہ جا سکی، اس لیے ارمان کے رابطہ نہ کرنے اور اس کنفیوژن کے زیر اثر پریشان رہی، اور اندر کا کیڑا بے آرام کرتا رہا کہ ایک بار ارمان سے پوچھ لے کہ اس نے واقعی آئی کل یو کہا تھا، چونکہ 2 دن سے وہ مایوں بیٹھی تھی، اور ارمان سے وہ مہندی سے پہلے ملنا چاہتی تھی۔ تبھی اپنے 4 چھٹکے بھانجے بھتیجوں کے ساتھ آئس کریم کا پلان بنایا۔ اب ڈرائیور نے ان 5 کو لیا اور نکل گیا۔ جب انیہ نے بڑی چالاکی سے 4 بچوں کو ورگلایا اور زالے سے کام کا کہ خود کو شیرازی ہاؤس ڈراپ کروائے، ان کو ڈرائیور کے ساتھ آئس کریم کھانے روانہ کیا۔ اب چوکیدار نے تو اسے دیکھتے ہی دروازہ خوش دلی سے کھول دیا۔
جبکہ وہ مبہوت تو شیرازی اور اس کی سجاوٹ پر ہوگی۔ ارمان وہیں بیک یارڈ کی طرف کوئی کال سننے گیا تھا جب فرنٹ یارڈ کی طرف باہری لائٹنگ کا کام ہو رہا تھا۔ ہنیا جو مائیوں کے شرارے میں ہی ملبوس پورے ہاؤس کو صراحتی مسکراتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارمان کی جیسی کال بند کر کے مڑتے اس پر نظر پڑی، اس کی بازو کھینچتے بیک یارڈ کی طرف گھسیٹ کر لایا، جسے اچانک افتاد پر ہانپ سی گئی۔ آج مہندی ہماری، تم کیا کر رہی ہو یہاں انیا؟ پہلا شوق انیا کو یہاں آنا، دوسرا مائیوں کی دلہن بن کر آنا ارمان کے لیے حسین مفلوج ہونے سا معاملہ تھا۔ وہ میں ایک کنفیوژن کلیئر کرنے آئی ہوں آپ کے پاس پروفیسر ارمان شیرازی۔ وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے سہارا لیے ہیلز میں اٹکے پاؤں کو ذرا آرام دینے لگی۔ کہو اور نکلو۔ وہ اس کے توبہ شکن سراپے سے نظریں ہٹانا دو بار محسوس کیے جان چھڑواتے انداز میں بولا، اس دن آپ نے مجھے آئی لو یو کہا تھا یا آئی کل یو؟ نہایت اہم معاملہ تھا جس کے لیے وہ چھپ کر کئی رشتہ دار نامی سرحدیں پار کیے پہنچی تھی۔ ارمان کے چہرے کے رنگ بدلے اور اس نکمی سے یہی امید تھی اسے آئی کل یو کہا تھا۔ ارمان نے نظریں سی چراتے اس کا ہاتھ ہٹایا تو وہ توازن برقرار نہ رکھتے اس سے پہلے گرتی ارمان نے اسے سنبھالا، بازوؤں میں اٹھایا، لمحہ بھر انیا کے چہرے کا رنگ اڑا، دونوں بازو ارمان کے کندھوں کے گرد حمائل کیے، حالانکہ وہ اسے گراتا ایسا ممکن نہیں تھا، پھر بھی فطری احتیاط آڑے آئی جب انیا سے دگنا تو اس کے شرارے کا وزن تھا۔ آئی کل یو کہا، پر پھر میرا دل اب تک کیوں تیز دھڑک رہا ہے؟ وہ اب سے نہیں، ارمان کی پوری دنیا کو اپنے آگے ڈھیر کرنے پر تل چکی تھی۔ میں مل رہا ہوں نا تمہیں، اس خوشی میں پاگل ہو گئی ہو؟ ارمان نے ابھی اپنے ارمانوں کو جگاتی یہ سب سرا کو بہلا دیا جو دل سمیت اس کے بازوؤں کی گرفت میں تھی کہ وہ اس کے دھڑکتے دل کے شور سے بدحواس ہوا۔ اوپر سے انیا کا اس کی آنکھوں میں مسلسل دیکھنا۔ مجھ سے شعلہ ایک ڈیزرونگ کولڈ مین کو مل رہا ہے، پاگل تو ہونا بنتا ہے، اس سے پہلے آپ مجھے گھبرا کر گرا دیں، نیچے اتار دیں، یہاں سسرال میں میری تھوڑی عزت ہے۔ آنکھیں پٹپٹاتے ہوئے وہ ارمان کا دل مٹھی میں لیے اب چاہ رہی تھی وہ اسے جانے دے، ناممکن نہ اتاروں تو۔ ارمان کے ضدی انداز پر وہ گردن میں حمائل بازو جکڑتی ارمان کے قریب ہوئی تو دونوں کی آنکھیں دھیما سا مسکرائیں۔ تو آپ کے بہکنے کا خطرہ ہے کیونکہ میں بہت پیاری لگ رہی ہوں۔ اسے خود پر بلا کر رشتہ اور ٹھیک بھی تو تھا، وہ گیندے کا پھول ہی تو بنی تھی۔ گلابی چہرہ اس کے حسن پر عطر چھڑک رہا تھا۔ اس دن میں نے واقعی آئی کل یو ہی کہا تھا، ارمان نے اسی وقتی سے دوبارہ صفائی دی۔ انیا نے پچھلے کچھ دن بہت خود کو اس میں الجھایا، لیکن اس وقت جب ارمان نے یقین دلانا چاہا تو اس لڑکی کو وہ یقین مل گیا کہ وہ سچ میں اس شخص کے ہونٹوں سے اقرار ہی چھلکا ہے، ورنہ اتنے دن وہ انیا سے بھاگتا کیوں؟ پتہ ہے آئی لو یو کہنا آپ پر سوٹ بھی کہاں کرے گا؟ انیا نے اس کا سامان رکھ لیا تاکہ وہ نظریں نہ چرائے۔ ہاں، وہ ارمان کی ہر طرح کی سرد مہری کے باوجود اس کے لیے موم جیسی تھی۔ کس کے ساتھ آئی ہو؟ ارمان نے اسے نیچے اتارتے نرمی سے پوچھا۔ بچہ پارٹی کے ساتھ، وہ آ چکے ہوں گے باہر آئس کریم لے کر، اس سے پہلے کسی کو پتہ چلے میں نکلتی ہوں۔ میرا کام ہو گیا جو کرنے آئی تھی۔ انیا کے اپنا توازن برقرار کیا تو ارمان نے اس کے پیروں کی طرف نظر ڈالی۔ تمہارے لیے کمفرٹیبل ہیلز بھجواتا ہوں، جاتے ہی اسے اتار کر پھینکو۔ ارمان کو ایسے لگا جیسے انیا کے پیروں کو وہی ہیلز درد دے رہی ہیں۔ انیا نے بے انتہا خوشی کی کیفیت میں ارمان کو دیکھا، وہ اس کی فکر کر رہا تھا، اس پر یقین کرنا مشکل ہوا۔ مجھے ڈریس بھی بھاری لگ رہا ہے، مہندی والا تو اس سے دگنا ہے، اسے بھی پھینک دوں؟ انیا کی آنکھوں میں صاف صاف شرارت تیر رہی تھی۔ ارمان نے آئی برو اچکائے تو اس کے قریب سے رکھتی اس کی ہاف وائٹ لانگ کرتے کی لکیروں پر نادیدہ نگاہ انگلی پھیرتے پھر سے پلکیں اٹھا کر اسے تکنے لگی۔ آپ کو اچھا لگا میرا آنا؟ ارمان اس کی کوشش سراہنا چاہتا تھا، پر یوں تھا جیسے کسی ڈر کے بیچ میں حائل ہونے نے اسے روک رکھا ہو۔ نہیں، ارمان کے یک لفظی جواب پر وہ کچھ لاب چہرہ مرجھایا۔ مجھے کل تمہارا آنا چاہیے بس۔ اس سے پہلے وہ نین پانیوں میں ڈوب جاتے۔ ارمان کی لفظی کوشش انیا کو دلا سے سی اپنی آغوش میں بھر گئی۔ تو یہ کہیں کہ آپ کو میرا ابھی آ کے جانا برا لگ رہا ہے؟ وہ سب سمجھ کر کہہ بھی دیتی تھی۔ ارمان نے ارد گرد نظر گھمائی کہ کوئی اس وقت آفت کو دیکھ نہ لے۔ کہوں تو کیا کر لو گی؟ وہ آگے سے اکڑا تو انیا نے جلدی سے اس کے گال پر اپنے ہونٹوں کو رکھتے آنکھیں موند لیں۔ ارمان کی اکڑ چیٹ سب مانو کہیں دور جا مفقود ہوئی۔ اس کا مضبوط بازو انیا کے اطراف حائل ہوا تو وہ اس کے سینے میں سمٹ گئی۔ آپ مجھے میری کسی فیلنگ کا ڈھنگ سے جواب نہیں دیتے، آپ جیسے بھی ہیں میں آپ کی فکر دل سے مار کر بھی نہیں نکال سکتی۔ میں نے یہ کس اس لیے کی ہے کہ آپ کو بتا سکوں میں خوش ہوں، بھلے آپ بار بار کہیں کہ یو ول کل می، تب بھی ہوں، اور میں جب خوش ہوں گی آپ کو کس کروں گی تو مجھے اس کے بعد گھورنا یا ڈانٹنا نہیں ہے۔ میں لاڈ کیے بنا، محبت فکر جتائے بنا نہیں جی سکتی، میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ اس کے کان میں یہ سب بول کر اس کے سامنے ہونے کی ہمت مانگ رہی تھی اور ارمان نے بس اسے کچھ دیر یہیں رکھنے کو دوسرا بازو بھی اس کے گرد لپیٹا اور اپنا معمولی بیئرڈ والا رخسار بھی انیا کے نرم گال سے سلایا، جس پر وہ مدہوش سا مسکراتی ارمان میں مزید سمٹنے لگی۔ گاڑی کے گیٹ کے پار ہارن پر وہ اسے
وہ ارمان سے نہ صرف دور ہوئی بلکہ اسے دیکھے بنا بھاگی۔ ارمان کے ہاتھ میں اس کے جاتی ہی اس کا پیچھے رہتا آنچل ہتھیلی سے سرکتا ہوا گیا۔ وہ گیٹ سے نکلی کہ آگے ڈرائیور انکل موجود تھے۔ جلدی سے جا کر پیچھے بیٹھی، سب بچوں کو دیکھتی مسکرائی، لیکن پھر گلاس ونڈو کی طرف دیکھتے اس نے اپنے گال کو چھوا۔ پورے وجود میں مانو حرارت جاگ اٹھی ہو۔ ارمان جو وہیں کھڑا تھا زالے کے گلا کھنکانے پر جلدی سے گھبرا کر پلٹا۔ تم؟ ارمان کی اڑی رنگت دیکھتے وہ لالا کی طرف سرکی۔ دیکھا انیا کو؟ ڈونٹ وری، کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ ارمان نے نظریں سی چرائیں تو زالے کچھ دیر لالا کو دیکھتی رہی، پھر پلٹنے گئی۔ ذرا ارمان نے اس کا ہاتھ پکڑا، وہ آنکھوں میں نمی لیے پلٹی۔ تم خوش ہو؟ ارمان نے اسے اسی ہاتھ سے پکڑے اپنے پاس سرکایا تو زالے نے جلدی سے سر ہلایا۔ ہاں، وہ ارمان کے ہاتھ پکڑنے کا بتا رہی تھی۔ اسے تو یاد ہی نہیں رہا کہ لالا اسے نکاح کا پوچھ رہے ہیں۔ سچ بتاؤں؟ ارمان نے اس کا ہاتھ آزاد کیے اسی ہاتھ کو زالے کے گال سے جوڑے فکر و پریشانی سے پوچھا تو زالے نے جلدی سے ارمان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ نکاح کے لیے ہاں کہنے کی ہگ اینڈ فورہیڈ کس ڈیمانڈ برقرار ہے میری لالا۔ وہ اپنی حسرتوں کو چھپانا نہیں چاہتی تھی۔ جاؤ ریڈی ہو جاؤ، ارمان نے نرمی سے کہا اور وہاں سے فرنٹ یارڈ کی طرف چلا گیا، جبکہ زالے نے اپنی گال پر ہاتھ رکھتے ارمان کو جاتے دیکھ کر اسمائل دی۔ انیا ہی پگھلائے گی اس سخت لونڈے کو، میں صدقے۔ وہ صرف اتنی سی شفقت پر اچھلنے کودنے پر آمادہ نظر آئی، اور یہ سچ تھا، اب وہ اس نکاح کے لیے سچ میں خوش تھی۔ فائنلی ایک لمبی فلائٹ لیے علین جب پاکستان کے شہر اسلام آباد کی زمین پر قدم رکھ چکا تھا، اور زالے کے کہے کے مطابق خود ذیشان انہیں پک کرنے ایئرپورٹ پہنچا، کیونکہ 20 منٹ پہلے ہی اس کا جہاز بھی لینڈ ہوا تھا۔ گاڑی اس نے حویلی سے پہلے ہی منگوا لی تھی، اور وہ گلاب بھی اس وقت بیک سائڈ پڑے تھے۔ ڈرائیور کو ذیشان نے کیب لے کر حویلی بھگایا، جبکہ خود ہی وہ ڈرائیونگ لیے علین جا کو سیدھا ملک حویلی ہی لے کر جانے والا تھا۔ علین کو ذیشان سے مل کر اچھا لگا۔ پھر اس نے علین کے لیے کار ڈور بھی اوپن کیا۔ اتنے پروٹوکول کی ضرورت نہیں، یہاں کا ایک معمولی بندہ ہی ہوں۔ علین نے تکلف نہ برتنے کی نرم سازش کی تو ذیشان نے مسکرا کر سر ہلایا اور دوسری طرف آ کر سیٹ سنبھالی۔ تبھی علین کی نظر بیک سائڈ بلیک روز بوکے پر گئی۔ یہ زالے کے لیے؟ علین کے سوال پر ذیشان نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کے سوا کون کر سکتا ہے یہ انوکھی فرمائش؟ زینیا انی کی ڈیتھ پر اور زالے کی پیدائش پر دیکھا تھا آپ کو 20 سال پہلے، تب 12 سال کا تھا میں، اور آپ اچھے خاصے نوجوان تھے، اچھے سے یاد ہے مجھے۔ لیکن اب 20 سال بعد بھی اتنے ہینڈسم اور فٹ، یہ دیکھ کر مجھے اپنی فکر پڑ گئی جناب۔ اپنے ایسے کئی حوالے کر ڈالے تھے ذیشان نے کہ علین کی نرم مسکراہٹ بھی غائب ہو گئی۔ 12 سال بڑے ہو تم زالے سے، کیا یہ کچھ زیادہ نہیں ذیشان؟ بھلے وہ اپنی عمر سے دگنی میچور ہو، لیکن بچی ہے وہ ابھی میری۔ اسے لگتا ہے تم واحد ہو جو اسے مجھ سے نہیں چھینو گے۔ اگر تم نے اس کا اعتبار یا دل توڑا تو جانتے ہو نا علین جا کم سے کم کیا سزا دے گا۔ گاڑی ابھی تک سٹارٹ نہیں ہوئی تھی، کچھ باتیں اہم تھیں جنہیں علین ابھی کلیئر کرنا چاہتا تھا۔ جانتا ہوں، کوریا کا فیمس کرمنل مجھے کسی کو پتہ لگوائے بنا غائب کروا دے گا، مار بھی سکتا ہے۔ ذیشان کے جواب پر جبڑے بھیجتے سامنے نظریں جمائیں۔ ڈائیورس؟ ذیشان نے گردن گھمائی۔ علین جیسا کسی نرمی کے موڈ میں نہ تھا۔ میں اس سزا کو بھول گیا تھا، پر یہ سننے میں بہت تکلیف دہ سزا ہے۔ علین جا اسے سائڈ کر دیں پلیز۔ میں نے اگر زالے کا دل دکھایا ہے تو آپ جان لے سکتے ہیں، کیا یہ فیور ملے گا؟ ذیشان کے لہجے میں تعصب تھا۔ نہیں ملے گا ذیشان ملک، زالے کو دکھ دینے والوں کی سزائیں میں بنا فیور کے طے کرتا ہوں، جیسے ارمان شیرازی اور فائزہ شیرازی کی طے کی۔ اب چلنا چاہیے، میرے پاس زیادہ وقت نہیں۔ علین نے منہ پھیر لیا تو ذیشان نے بنا برا منائے گاڑی سٹارٹ کی، لیکن ذیشان کو ایسا ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اور زالے عنقریب ارمان اور علین کے بیچ سینڈوچ سے پسنے والے ہیں۔ خیر وہ لوگ ملک حویلی پہنچے تو زالے کے ماموں کے طور پر ہر کسی نے علین کو خوش دلی سے ویلکم کیا۔ علین کو ذیشان کے گھر والے بھی اچھے لگے، وہ سب مہمان نواز ہیں۔ پھر چونکہ نکاح کی تیاری بس مکمل تھی تو شیرازی والے بھی پہنچے۔ ارمان اور فائزہ کی طرف سے علین کے لیے سید مہری ہی دیکھی گئی، اور یہ یک طرفہ تھی، مگر زالے علین کو دیکھ کر جی اٹھی۔ وہ بھی زالے خوشی میں خوش نظر آیا، اور پھر سب کی رضامندی کے بعد یہ خوبصورت نکاح کی ترکیب ہوئی۔ ذیشان نے وہ بوکے رازداری سے نہ صرف اپنے روم میں پہنچا دیا بلکہ اپنے روم اور ٹیرس کو بھی پہلے ہی سجوا دیا، کیونکہ وہ نکاح کے بعد زالے سے ایک خوبصورت سی ملاقات چاہتا تھا۔ زالے کا نکاح اسے بھی جذباتی کرنے کا سبب بنا، اور علین کو بھی اور ارمان نے بھی اس نکاح کی دلہن کو گلے تو لگایا، لیکن بس ڈرتے ڈرتے، ماتھا بھی چوما، لیکن بس ایسے جیسے وہ زالے کے کھو جانے کے ڈر میں کھویا ہوا اور اس سے محبت و شفقت لوٹائی نہ جا رہی ہو۔ لیکن زالے کے لیے یہ بھی بہت تھا، وہ تو ایسی چھاؤں کے لیے بھی ترسی تھی، بھلے پھر گرم جوشی نہ ملتی، لیکن ذیشان کو
ارمان پر شدید افسوس تھا کہ وہ جذبات کو کتنی بے دردی سے رون گیا۔ وہ زالے پر بھی ازردہ تھا جو اس روبوٹک فار ہیڈ کس اور حق پر ہی بیل گئی تھی۔ علین بس 1 گھنٹہ رکا، وہ بھی زالے کے پاس۔ اس کو جلدی واپس آنے کا کہا اور چونکہ اس کی واپسی کی فلائٹ پہلے ہی کنفرم تھی تو بنا مہندی کا فنکشن اٹینڈ کیے ہی وہ اجازت لیے نکل گیا۔ ہاں، وہ ہانیہ، ارمان اور زالے ذیشان کے لیے کچھ گفٹ لایا تھا۔ ہانیہ اور ارمان کو ایک کئی کروڑ کی مالیت کا فرنشڈ وہیں اسلام آباد میں بنا فارم ہاؤس گفٹ کیا، جس کی کیز اور تمام ڈاکومنٹس اس نے انیا کو دیے، جبکہ ذیشان کے لیے 5 کروڑ کی BMW 17 تھی جو ذیشان کو بہت پسند بھی آئی، جبکہ وہ پورے زالے کے لیے خود ہی گفٹ تھا، اس لیے ذیشان کو قبول کیا تھا دل و جان سے۔ ذیشان اور زالے خود ہی علین کو ایئرپورٹ ڈراپ کرنے گئے اور باقی مہندی کا فنکشن ان کے واپس آنے کے بعد سٹارٹ ہونا تھا، اور آج ایئرپورٹ پر علین کئی سالوں بعد علیہ بدر سے ملنے والا تھا۔ فلائٹ کچھ لیٹ تھی، تبھی علین بیزار سے چہرے کے سنگ ویٹنگ ایریا میں بیٹھا فون سکرول کر رہا تھا، تبھی سر سے نظر اٹھا کر واپس فون پر جمائیں، لیکن اس کے فون پر حرکت کرتے دھیمے ہاتھ تھمے۔ دوبارہ سے نظریں اٹھائیں تو کچھ ہی فاصلے پر سامنے ایک اسی کی ہم عمر بہت ہی خوبصورت میچور لیڈی فیمیل سوٹ میں ہینڈ بیگ لیے کھڑی تھی، جس کی آنکھیں علین جا کو 15 سال بعد بھی پہچان چکی تھی۔ علین اٹھا تو علیہ نے اپنی آنکھیں چرائیں اور اس سے پہلے وہ وہاں سے جاتی علین پیچھے ہی لپکا۔ وہ تیزی سے ایئرپورٹ سے باہر نکل رہی تھی۔ علین نے لمبے لمبے ڈگ بھرتے باہر نکلتے اس کے سامنے آ رکتے اسے روکا، جو علین کو بری طرح دھکیل کر جلدی سے پارکنگ کی طرف دوڑی۔ علیہ پلیز رکو۔ وہ پیچھے دوڑا، لیکن تب تک وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے وہاں سے جا چکی تھی۔ بیک سیٹ پر ہانپ کر بیٹھتی روتی علیہ اسے دیکھ کر ہچکیوں کی زد میں آ گئی کہ اس کا ڈرائیور بھی پریشان ہوا۔ علی نے فلائٹ کو باہر میں بھیجا اور وہیں سے ٹیکسی پکڑے وہ علیہ کا پیچھا کرنے لگا۔ سب ٹھیک ہے علیہ بی بی؟ ڈرائیور نے جب اس کی ہچکیوں کو دردناک ہوتے محسوس کیا تو وہ گاڑی چلاتے نرمی سے فرنٹ مرر سے دیکھتے بولا۔ تبھی علیہ نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے۔ بس ایک پرانا زخم تازہ ہو گیا شافو بابا، گاڑی گھر لے کر جلدی چلیں، آئی نیڈ ریسٹ۔ علیہ نے اپنی بھاری سانسوں کی گہرا سانس بھرے سنوارا اور ونڈو سے باہر پھیلتی رات تکتی خاموشی سے رونے لگی۔ ان 15 سالوں میں اس لڑکی پر جو اذیت بیتی آج اس پر لگے ہر مرہم کو اس شخص کے دکھائی دینے پر پھر رستے زخموں میں بدل گیا۔ ویسے پاکستان میں امید نہیں کر رہی تھی۔ بی بی جی کوئی ٹیکسی ہمارا پیچھا کر رہی ہے۔ شافو کی پکار پر جب علیہ نے پیچھے دیکھا تو واقعی کو پیچھے آ رہا تھا۔ اسے اور رونا آیا۔ کرنے دے شافو بابا، آپ گھر چلیں۔ وہ گہرا سانس کھینچ کر واپس ونڈو میں تکنے لگی۔ آ جاؤ علین، بہت سے حساب باقی ہیں۔ میرے دل کو اجاڑنے والے گناہ گار ہو تمہیں بھی وہ سب جھیلنا چاہیے جو علیہ بدر نے جھیلا۔ وہ اس کے آنے کو علین کی تباہی کہہ رہی تھی اور خود علین سمجھ نہ پایا وہ اس کا پیچھا اب اتنے سالوں بعد کیوں کر رہا ہے۔ ہاں، اس کا جواب اسے علیہ کی چوکھٹ پر ہی ملنے والا تھا۔ ماموں کے پاس لے جاؤں گا، اداس مت ہو۔ ذیشان اور زالے بھی واپس ملک حویلی ہی جا رہے تھے۔ زالے خاموش اور اداس تھی، تبھی ذیشان نے اس چپ کو خود ہی توڑا۔ نہیں ہوں، بس ایسے ہی۔ وہ جبرن سا مسکرائی۔ مہندی کا فنکشن تو ہے حویلی میں، لیکن کیا تم تھوڑی دیر میرے روم میں چلو گی اس سے پہلے؟ ذیشان نے سرسری زالے کی طرف دیکھا جو روم کا سننے ذرا فطری سی پریشان ہوئی۔ وہاں کیا ہے؟ زالے نے بال کان کے پیچھے اڑساتے گھبرا کر سوال کیا تو ذیشان کے لبوں میں دبی سی مسکراہٹ جگی۔ تمہاری منہ دکھائی۔ وہ ایک ہاتھ میں سے رنگ کا کنٹرول سنبھالے دوسرا خوبصورت ہاتھ زالے کے آگے پھیلاتے فسوں خیزی کے سنگ مسکراتے بولا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ وہ ذیشان کے ہاتھ کو تکتی ادھر ادھر نگاہیں گھمانے لگی۔ ہاتھ صاف ہے میرا زالے۔ وہ جلدی سے اپنی عقل کو سے اپنے دونوں ہاتھ جب ذیشان کے ہاتھ میں رکھ گئی تو جناب دل تک مسرور ہوتے دونوں ہاتھوں کو دبا گئے۔ میں چلوں گی روم میں، لیکن کیکٹس والا پرینک نہیں پلیز۔ وہ ڈرا لہجہ ذیشان کو بھا گیا۔ وہ کھل کر ہنسا اور گاڑی ملک حویلی کے پورچ میں انٹر کرتے روکی۔ مہندی کی ابتدائی رونق سج چکی تھی، ڈھول ڈھمکا بھی شروع تھا۔ چلو اس سائڈ سے اندر چلتے ہیں، ورنہ بائی لان میں ہی سب نے روک لینا ہے۔ ہمیں ویسے بھی کالے جوڑے پہن کر ہم ویسے ہی تباہیاں لگ رہے ہیں، آ جاؤ۔ اپنی تعریف کرتے جناب کی بات پر وہ ہنستی ہوئی اس کا ہاتھ پکڑے حویلی میں انٹر ہوئی اور دونوں ادھر ادھر دیکھتے رازداری سے زینے چڑھے۔ زالے تھوڑی گھبرا رہی تھی، پر ذیشان کے ہاتھ پکڑنے میں جانے کیسی طاقت تھی کہ پورا اعتماد محسوس ہوئی۔ وہ لوگ ساتھ روم میں انٹر ہوئے۔ چونکہ ذیشان کا صرف نکاح تھا، تبھی روم ڈیکوریٹ نہیں تھا، بلکہ بس ٹیرس پر خوبصورت لائٹنگ اور سجاوٹ تھی۔ پلیز ڈور مت بند کریں۔ زالے نے بچوں کی طرح ذیشان کا ہاتھ پکڑ کر کھینچا تو جناب مسکرا کر دروازہ بس ذرا سا آگے کر گئے، کیونکہ اس وقت ملک حویلی کباب کی ہڈیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ ٹیرس کے دروازے کے سامنے جمع کھڑا تھا۔ زالے اس کے پاس آ رکتی پورے اعتماد مسکرانے کی کوشش میں تھی۔ آپ کو نکاح مبارک ہو۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو زالے کو یہی جملہ سمجھ آیا بیچ کی چپ ختم کرنے کو۔ تمہیں بھی تمہارے لیے کچھ ہے زالے؟ وہ سنجیدہ طور پر کہتی وہ سامنے سے ہٹا تو زالے کی نظر ٹیرس پر گئی۔ وہاں رکھی چھوٹی سی ٹیبل پر بلیک روز
پر پھولوں کے بکے کو دیکھتے ہیں۔ بلیک روز پتہ نہیں اب پھولوں کے بکے کو دیکھتی وہ بےتاب سی ٹیرس میں دوڑی اور وہاں جا کر اس نے میز سے اس خود جتنے گلدستے کو بڑی مشکل سے اٹھایا۔ آنکھیں بھیگی، وہ پھولوں کو اٹھائے بھیگی سی آنکھوں سے مسکرائی۔ وہ واحد ایسی لڑکی تھی جس نے منہ دکھائی میں صرف ایک کالا گلاب مانگا۔ 3 دن لگے تھے ذیشان حیدر ملک کو ان سوا گلابوں کو اپنے اس پھول کے لیے لانے میں، کیونکہ یہ سیدھے ترکیہ سے آئے تھے، پیور بلیک، جن میں کسی اور رنگ کی آمیزش نہ تھی، ایون ہلکی سی عنابی جھلک تک نہ تھی۔ 20,000 کا وہ صرف ایک پھول تھا اور ذیشان نے اس کے لیے 40 پھولوں والا بکے بنوایا تھا۔ جسے دیکھا ظالم مسکرائی ہی نہیں تھی۔ اس نے ذیشان کو ان محبت بھری نظروں سے دیکھا جس کی اس شخص کو طلب تھی۔ اوپر سے جو ذیشان نے اس کے لیے ٹیرس سجایا تھا وہ الگ۔ وہ ان پھولوں کے بکے کو دیکھتی روان سی ہوئی جا رہی تھی۔ جب ذیشان نے ٹیرس کے انٹرس سے قدم ٹیرس پر نکالے وہ جلدی سے آہٹ پر پلٹی۔ یہ میری لائف کا سب سے خوبصورت گفٹ ہے، پر اتنے سارے، میں نے تو بس ایک کہا تھا۔ ذیشان مسکرایا کیونکہ وہ بلیک گاؤن ڈریس میں آج کندھوں تک آتے بال اسٹریٹ کیے ہیلز میں تباہی لگ رہی تھی اور پھولوں کا گلدستہ اس سے بڑا لگ رہا تھا۔ پھر سب سے خوبصورت تو وہ زالے کی آنکھیں تھیں جن میں اہم ہونے کا رشک ہلکورے لے رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا ایک پھول کی خوبصورتی تو تمہارے آگے دکھائی ہی نہ دے گی، سو تمہارے برابر تک پھول لگوانے پڑے اس بکے میں، تاکہ برابر نہ صحیح یہ تم جتنا خوبصورت لگنے کی کوشش تو کرے۔ وہ بھی آج بلیک قمیض شلوار میں بہت ہی ہینڈسم اور پرکشش لگ رہا تھا۔ اس کی یہ آرگنائزڈ لک زالے کی خوبصورتی سے مل کر ارد گرد نادیدہ آگ لگا رہی تھی۔ مجھے آج سے پہلے کسی نے اتنا خوبصورت ثابت نہیں کیا۔ وہ پھولوں کو تکتی یہی سوچ رہی تھی، ان کو دیکھے یا ذیشان حیدر ملک کو۔ کوڑ مغز لوگوں میں بستی رہی ہو اب تک۔ زالے اس کے ذرا ان لوگوں پر غائبانہ برہم ہونے پر پھنسی اور بکے کو ساتھ سے گزرتے اندر روم میں لے جاتے ڈریسنگ ٹیبل پر سجایا۔ یہ تمہارا ہے، یہاں کیوں رکھ رہی ہو؟ وہ بھی پیچھے ہی چلا آیا۔ یہاں سب کچھ میرا نہیں ہے۔ وہ مسکرا کر پلٹی تو ذیشان کہتی کچھ لمحے بول نہ سکا اور پھر اپنا خوبصورت ہاتھ زالے کی طرف بڑھایا۔ وہ گئی منہ دکھائی۔ اب آؤ تمہارا ماتھا چوم کر گلے لگاؤں۔ زالے کی ڈریسنگ میز پر پھولوں کے سراپوں سے مس ہوتے ہاتھوں کے ساتھ اس کا دل بھی اس تقاضے پر کام گیا۔ وہ آنکھیں اٹھا کر ذیشان کو دیکھ لگی، آنسو سے آنکھوں میں ابلنے لگے۔ لالا نے کیا نا؟ وہ روان سی ہوئی۔ ذیشان نے جبڑے کسے۔ اس کمینے نے بس جان چھڑائی۔ دیکھا تھا میں نے، تمہارے فارہیڈ کو ٹھیک سے اس کے لپس تک ٹچ نہیں ہوئے تھے۔ پتہ نہیں اتنا عجیب کیوں ہو گیا ہے اس پر، میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ یہاں ہو تمہارے دل کو ٹھنڈا کروں۔ وہ انوس بازو کھول لیتا۔ زالے کو ایسا لگا اس کے پیر زنجیر ہو گیا، وہ ہل نہ پا رہی تھی۔ تبھی ذیشان خود اس تک آیا۔ زالے گھبرا کر ڈریسنگ میز سے جڑی اور مائی آپ سی پلکیں لرزا کر بمشکل ذیشان کو دیکھا تھا۔ میرا دل ان پھولوں کو دیکھ کر ٹھنڈا ہو گیا۔ آئی سویر نیچے سب لوگ مہندی کی تیاریاں کر رہے ہوں گے، چلتے ہیں۔ وہ دودھ میں گلے روح افزا جیسی شفاف، جب گھبرا رہی تھی تو چہرہ ہزاروں طرح کی سرخی مائل تاثرات میں لپٹا دکھائی دے رہا تھا۔ ذیشان نے اتنے رنگ تو دھنک میں نہ دیکھے تھے جتنے زالے کی آنکھوں سے چہرے تک کھوج لیے تھے۔ اس مہندی کی فنکشن سے ہمارا وہ تعلق نہیں جو اب ایک دوسرے سے ہے۔ تمہیں سیو وائبز نہیں آ رہی مجھ سے؟ ذیشان نے اپنا ایک ہاتھ اٹھا کر زالے کی ٹھوڑی پر انگوٹھے اور انگل شہادت کی پکڑ جمائی تو وہ ذیشان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال گئی۔ آ رہی ہیں۔ وہ اس کا دل نہیں توڑ سکی۔ تو فیل کرو کہ میں کیسا دل ٹھنڈا کر رہا ہوں۔ یو آر نو ہیپی سول میٹ، وی آر نو ہیپی سول میٹس۔ وہ جا کر بھی اپنی گھبراہٹ دور نہ کر پا رہی تھی۔ تبھی ذیشان نے یوں ہی چہرہ ہولڈ کیے اس کے ماتھے پر جھک کر گردن کو اوپر کی طرف خم دیا تو وہ زور سے آنکھیں میچ کر دونوں ہاتھوں سے ذیشان کے اطراف سے قمیض مٹھی میں دبوچ گئی۔ پر جب ذیشان نے اس کے ماتھے کو چوما تو اس لڑکی کی آنکھوں کی شدید میچی سلوٹیں بال ہوئیں اور زالے کی دونوں مٹھیاں کھول کر اس کے ہاتھ ذیشان کے اطراف سرکتے ہوئے رکے۔ وہ خود بھی زندگی میں پہلی بار ایسے خوبصورت لمحے سے ملی جس کی دلکشی ذیشان کو ہلا کر رکھ گئی تھی۔ اوپر سے زالے کے ہاتھوں کی نرمی ذیشان کو اپنے وجود پر محسوس ہو رہی تھی۔ اس لڑکی کی موجودگی الگ ہی طرز کا سکون انسٹال کرنے لگی۔ وہ دور ہوا تو زالے نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی آنکھوں میں خمار سے لبریز بادل بے حد دل فریب تھے اور مونی سی مسکراتی کیفیت۔ ہوا دل ٹھنڈا؟ وہ مسکراتا ہوا بولا تو وہ بھی سر ہلاتی مسکرائی۔ فریز ہو گیا۔ زالے کی گھبراہٹ ہوا میں جم گئی۔ ذیشان بے اختیار ہنسا اور اس سے پہلے زالے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر سے ہٹاتی وہ ان کو پکڑے خود کے گرد باندھتا اسے پکڑ کر اپنے گلے لگا کر بھیج گیا۔ زالے کی سانس اس کے حلق میں دب سی گئی۔ اس نے اپنے دل کی ہر دھڑکن سے ذیشان کو لپٹتا ہوا محسوس کیا، جیسے وہ اسے اپنے وجود میں چھپا چکا ہو، اپنی گرم جوشی عطا کر کے نہ ڈھال کر دینا چاہتا ہو، بتانا چاہتا ہو کہ وہ اس کے لیے خاص ہے۔ زالے تم پتہ نہیں کیوں پر پیاری لگ رہی ہو جب سے واپس آئی ہو۔ پہلے بھی مجھے بہت عزیز تھی کیونکہ تم ارمان کی بہن نہیں ہو، اس کی بیٹی ہو، لیکن اس بار تم آئی ہو تو مجھے الگ سی پسند آئی ہو۔ میں تمہیں سنبھال لوں گا، کسی کی طرف حسرت سے مت دیکھنا۔
بس چپ چاپ میرے پاس آ جانا، میں اتنا برا بھی نہیں ہوں کہ تمہاری آنکھوں میں اپنے ہوتے کسی حسرت کی رمق رہنے دوں۔ وہ اس کے گلے لگی، پوری دنیا بھولی ہے۔ وہ نہیں جانتی تھی اتنا خوبصورت گلے لگانا بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ اسے لگا جیسے ذیشان کا دل اس میں اتر گیا اور اب اس کے جسم کا حصہ رہے گا۔ وہ محبت کو نہ جانتی تھی، نہ سمجھتی تھی، پر وہ ذیشان کے یوں گلے لگانے پر سچ میں بہت پرسکون تھی۔ وہ اس کی حسرت کو سچ میں مارنے پر اتر آیا تھا۔ بس پلیز۔ وہ طوالت سہ نہ سکی تو ذیشان نے اسے فوری اپنے بازوؤں سے آزاد کیا۔ وہ اب دیدہ آنکھیں چرا کر واپس کالے پھولوں کو دیکھنے لگی۔ ہے تم رو گی نہیں؟ کچھ دیر پر ذیشان نے اسے پھولوں کو دیکھنے دیا، پھر اس کے پاس رکے زالے کا چہرہ اپنی طرف پھیرے جواب تک رو رہی تھی۔ ٹیشو ملے گا؟ وہ آنسو سنبھال نہ پا رہی تھی، تبھی ذیشان نے بمشکل مسکراہٹ روکتے میٹرس کے سرانے پڑی اپنی شال اٹھائی اور اس کے پاس آیا۔ ذیشان، یہ شال ہے، مجھے نوزی بھی صاف کرنی ہے۔ وہ شال دے کر رونا بھول گئی۔ دیکھو رونا تو بھول گئی تم، اب نوزی چلی جائے گی خود ہی جہاں سے آئی۔ ہاں تم آنسو پوچھ سکتی ہو اس سے۔ زالے کو اس کی آفر پر شرارت سوجی، فوراً اسے شال لے کر آنسو صاف کرے نوزی بھی رگڑ ڈالی، حالانکہ یہ بس شرارت تھی۔ ذیشان نے برا سا منہ بنایا تو وہ روتے روتے ہنس دی۔ میری گڑیا، تم بس ایسے ہی ہنستی رہو، اب چلتے ہیں نیچے۔ وہ اس کے لاڈ پر پھر روانسی ہوئی۔ گڑیا نہیں ہوں میں۔ وہ سنجیدہ ہوا۔ پھر کیا کہہ کر پکاروں تمہیں؟ ذیشان نے یہ معاملہ بھی زالے پر چھوڑا۔ زالے ذیشان حیدر۔ وہ چمکتی آنکھیں ذیشان کو مسرور کر رہی تھیں۔ زالے ذیشان حیدر، ڈن۔ وہ اپنا خوبصورت ہاتھ پھر پھیلا گیا تو زالے نے جلدی سے اپنا مخملی ہاتھ ذیشان کے ہاتھ میں تھمایا۔ جیسے ذیشان نے محبت سے اپنی ہونٹوں کے پاس لایا، چوما تو وہ چھوئی موئی سی ہوئی۔ لیٹس گو۔ خود ہی مزید یہ ملاقات طویل نہ کرے، وہ اس کا ہاتھ پکڑے ہی روم کے دروازے کی طرف بڑھتا کمرے سے نکل گیا۔ آنے دیں اسے۔ علیزہ اپنی گاڑی سے اترے گھر میں داخل ہوتی پیچھے اس نے چوکیدار کو کہا، تاکیدن کہا، جس نے علین جا کے لیے گیٹ کھولا۔ علیہ، وہ جو گھر کی روش پار کرنے والی تھی، علین کی پکار پر رکی۔ کون؟ علیہ۔ وہ پلٹی اور ٹھیک علین جا کے سامنے آ رکی۔ آنکھوں میں اجنبیت کی دھول تھی۔ چوکیدار گیٹ بند کیے اپنے کوارٹر میں جا چکا تھا اور ڈرائیور نے گاڑی پار کر دی تھی۔ تم؟ علیہ XYZ۔ وہ طنز مارنا نہ بھولا، کیونکہ اسے XYZ کہنے کا مقصد وہ لڑکی اچھے سے بھانپ گئی تھی۔ علین کی آنکھوں میں درد تھا، جبکہ وہ لڑکی سر تا پیر آبلا۔ علیہ بدر۔ اس نے سختی سے اپنے نام کو دہرایا تو علی نے اس سے پہلے اس کی طرف بڑھتا علیہ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رک جانے کا کہا۔ 15 سال گزر گئے، پر وہ ابھی ویسی ہی پرکشش تھی، پیاری اور حسین، بس ذرا بڑی بڑی لگنے لگی تھی۔ کندھوں تک آتے بال کمر تک بڑھا لیے تھے۔ شوخ رنگوں کے بجائے آج اس کے وجود بھی ہلکا رنگ تھا، جبکہ ایسی سوچ میں وہ بھی تھی۔ وہ تو دن بدن جوان اور ہینڈسم ہوتا جا رہا تھا، بس اب سنگل پسلی نہیں رہا تھا یونی کے وقت کی طرح، بلکہ مسلز میچور مین بن گئے تھے، لیکن چہرے اور دل تو وہیں تھے۔ عمر بڑھتی ہے، پر دل میں ہٹ کے موسم بدلنا تو بچھڑنے کے لمحے ہی بند ہو جاتے ہیں۔ تم نے تو شادی کر لی تھی نا، اس کا نام ساتھ نہیں لگاتی؟ علی نے دونوں ہاتھ جینس کی جیبوں میں اڑسائے، علیہ کو غضبناک کرنے کی کوشش کی، پر وہ کیا جانتی تھی وہ پچھلے 15 سال میں رقابت کی یہ سنگین آگ میں جلتا رہا ہے۔ یہ اس کی محبت کو جانے کون چھوتا ہے، کون اس کے حسن کو سراہتا ہے، کون اس کے سکون دیتا ہے، کون اس کی تعریفیں کرتا ہے، کون اسے گلے لگا کر سنبھالتا ہے جب وہی ساتھ نہیں لگا۔ اس کا نام کیا کرتی ساتھ لگا کر؟ علیہ کی اسپاٹ نگاہوں کے آگے علین پتھرا گیا۔ مطلب؟ علی نے اپنی ہاتھ توڑتے قریب روک کر دونوں بازوؤں سے علیہ کو ہولڈ کیا تو وہ اس کی جرأت پر سہمی۔ مجھے چھونے کی ہمت کیسے کی تم نے؟ غصے سے وہ اس کو جھٹکنے لگی، پر علین کی گرفت پتھر تھی تو نظریں شعلہ۔ شادی ہوئی تھی نا؟ سچ بتاؤ مجھے علیہ۔ علین کی آواز بھاری اور سخت ہوئی تھی۔ جاننا چاہتے ہو سچ میں؟ اوکے، اندر آؤ۔ وہ اس کے نرم پڑنے پر سارے لاتا ساتھ ہی گھر میں داخل ہوا۔ گھر خوبصورت اور پیارا تھا، مگر تاریک تھا، ویران اور خاموش تھا۔ وہ ڈیڈ کے دوست کا بہت اچھا اور شریف بیٹا تھا کاظم، اور اس کی شرافت کا پہلا قصہ سنو کہ اس نے سہاگ رات پر ہی اپنی ہوس مٹا کر کسی استعمال شدہ مہنگی مگر بیکار چیز سب مجھے کسی اور کے آگے بھیج دیا۔ علیہ کی آواز کانپی اور علین کی آنکھیں سرخی میں مانو ڈوبنے لگی۔ علیہ، وہ آزودگی سے آگے بڑھا، پر اس نے قطعیت سے اس ظالم کو خود سے دور رہنے کی تنبیہ کی۔ اور سنو علین، جس کے آگے بیچا اس کی ماں نے بیٹے کے ہاتھ لگنے سے پہلے مجھے ایک کال گرل سپلائی کمپنی میں بھیج دیا کہ بیٹا تو بس ہوس مٹاتا اپنی، یوں ان کے بے شمار پیسہ مل گیا، میرا پہلا گاہک۔ اس سے پہلے وہ اپنی مزید بولتی، علین نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا، اس کی گردن میں ہاتھ لپیٹے، مزید ایک حرف نہ کہنے کی آنکھوں سے تنبیہ کی، پر وہ ضدی تھی۔ پلیز علیہ۔ وہ یہ سب سننے کا حوصلہ نہیں رکھتا تھا۔ علیہ نے اس کا ہاتھ چوت کی طرح پرے جھٹکا۔ سنو علین، تمہیں سننا ہوگا۔ پہلے گاہک کے ساتھ ہاتھ لگنے سے پہلے ہی میں اس کے سر پر واز مار کر بھاگ نکلی اور ایک بہت بڑے ڈان کے ہتھے لگی۔ نیک دل تھا وہ، کیونکہ بہن نہیں تھی اس کی، اور میں اجڑی جیتے جی مر چکی لڑکی، اسے ہوس مٹانے لائق بھی نہیں لگی۔
یہ شاید میری کوئی نیکی کام آ گئی کہ اسے مجھ میں بہن نظر آئی۔ پہلے تو میری کہانی سن کر اس نے کاظم کو زندہ زمین میں دفن کیا، پھر اپنی ماں کی دیکھ بھال کے لیے مجھے نرس بنا کر کینیڈا سے پاکستان لے آیا۔ 1 ہفتے پہلے وہ چل بسیں۔ سمیہ تو ان کی کینیڈا لے جائی گئی، تو انہی کی آخری رسومات میں شریک ہو کر آ رہی ہوں۔ وہ میری 14 سال کی رعایت کے بدلے میرے نام یہ گھر اور اپنے کچھ پلازا لگا گئے۔ میرے سگوں سے بہتر ہی تھیں جنہوں نے پلٹ کر نہ دیکھا یہ ان کی علیہ کہاں جا گم ہوئی، کہاں دفن ہوئی۔ میری زندگی پھر رک گئی اور اب تم آ گئے پھر سے ہلچل مچانے۔ اور ہاں، ایک مزے کی بات تو رہے گی جو کاظم نے ایک رات گزاری تھی میرے ساتھ، اس کا نقصان سن کر تمہیں بہت اچھا لگنے والا ہے، کیونکہ شاید میں کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ سمجھ جاؤ کیا 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 ہوگا اس نے میرے ساتھ۔ نہ وہ ہیپی۔ میری کہانی سن لی؟ اب وہ دروازہ ہے، چلے جاؤ جہاں سے اس طرف آ نکلے ہو۔ اذیت سے اپنا غبار نکالتی وہ منہ پھیر گئی تو علی نے ایک نظر دروازے پر ڈالی، پھر علیہ پر۔ تم واپس میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ علیہ نے کہہ کر مار کر گردن گھمائی۔ یہ کہہ کون رہا تھا جس نے ایک لمحے میں علیہ بدر کی جان لے لی تھی؟ تمہارے پاس واپس آنا اس تکلیف سے زیادہ دردناک تھا جو میں سہ رہی ہوں۔ اب تو وہ سب بہت پیچھے رہ گیا علی جا۔ اب میں بقیہ زندگی اس گھر میں عیش کروں گی اور ایک دن یہیں مار کر دفن ہو جاؤں گی۔ میں بھی اس گھر میں آتے ہی نئی علیہ بن گئی، پرانی پیچھے کہیں مار کر پھینک گئی۔ تم تو مزے میں ہوگے، یقیناً مل گئی تھی نا 2 سال پہلے تمہیں تمہاری ظالے نامی جنت، پھر پاکستان کیوں؟ کہیں وہ پھر سے چھین تو نہیں گئی علی جا سے جو میرے پیچھے ایسے دوڑا ہے؟ آج بڑے غرور سے کہا تھا تم نے مجھ جیسی ہزار قربان، تو سچ میں بہت اچھا قربان کرتے ہو تم اپنی محبت کو۔ تالیاں بجنی چاہیے تمہارے حوصلے پر۔ وہ اس کے حوصلے سے برا کھیل رہی تھی۔ علی نے ضبط کیا اور پلٹ کر دروازے کی طرف من وزنی قدم لیے بڑھا۔ تمہارے ساتھ جو ہوا اس میں میرا کہاں قصور ہے علیہ؟ وہ رک کر پلٹا تو وہ چلتی ہوئی اس تک آئی اور علی کا گریبان مٹھیوں میں بھرا۔ تمہارے ہوتے ہوئے میں در در کی خاک چھانتی رہی، تڑپتی رہی، سسکتی رہی، روتی رہی، چیختی رہی کہ یہ کام قصور ہے علی۔ تم نے جب مجھے چھوڑا تو یہ سوچتے کہ محبت میں پڑی عورت رسوا ہو جاتی ہے، وہ کسی اور کے لائق نہیں بچتی۔ میں نے کاظم کو بس اتنا کہا میں علی سے پیار کرتی ہوں اور اس نے مجھے کس بدنام رستے میں پامال کیا سوچ ہے تمہاری۔ وہ اختتام تک خود ہی اس کے گریبان پر گرفت ڈھیلی کر گئی اور اس کی آواز بالکل دھڑکن کی طرح تھم گئی۔ مت بتاتی اسے اپنی رسوائی کو پر خود لگوائے تم نے، اور مام ڈیڈ تمہارے بیاہ تھا یا بیچا تھا کہ پلٹ کر خبر نہ لی تمہاری؟ وہ اپنے سوا سب پر غصہ تھا، یہی تو علیہ کے لیے رونے کا مقام تھا۔ کاظم نے ان کو کہا میں کھائی میں گر گئی، میری فاتحہ پڑھ کر صبر کیے، انہوں نے بھی سالوں گزر گئے۔ کیسے پلٹتے جب میں ہی کسی کا پلٹنا نہیں چاہتی تھی؟ وہ تعصب سے منمنائی، آواز بالکل گلا دکھنے سے بیٹھے جا رہی تھی۔ تم بتاؤ کتنی شادیاں کیں دا گریٹ علی جا نے، فیمس کرمنل آف کوریا؟ کتنی عورتوں کے منہ لگے جناب؟ وہ چپ تھا تو اس کا جگر چلنی کرنے پر اتر آئی۔ گنتی یاد نہیں، مجھے جاننا چاہیے۔ وہ اس کی ہاتھ کی ربان سے پڑھ کر ہٹائے مڑ گیا تو وہ عقب سے اذیت سے مسکرائی۔ آئے کیوں تھے بکواس آدمی؟ تم مر کیوں نہیں جاتے؟ مر جاؤ تاکہ میں خود کے ساتھ اپنی محبت پر فاتح پڑھنے کے بعد خود بھی کوئی اپنی قبر چن لوں۔ تم دفع ہو گئے تھے تو دفع رہتے نہ کیوں میرے پیچھے جھونک کی طرح آئے ہو؟ مر جاؤ تم علی۔ اور بالوں کو مٹھیوں میں بھرتی ہے جانی انداز میں چیخی تو علی نے قدم زنجیر ہوئے، جانتا تھا پلٹ گیا تو یہیں کا ہو جائے گا۔ پھر بھی وہ پلٹا اور علیہ تک پہنچے، اس کے ہاتھ اس کے بالوں سے آزاد کیے۔ اس بیچ وہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ ہاں میں نے خود غرضی دکھا کر اچھا نہیں کیا، لیکن میں تمہارا برا نہیں چاہا۔ پلیز یہاں بیٹھو، خود کو پریشان مت کرو علیہ۔ اسے سہارا دے کر کوچ پر بٹھائے وہ خود بھی ساتھ بیٹھا تو علیہ نے اس کی گرفت جھٹک کر منہ پھیرا۔ چلے جاؤ۔ وہ منہ پھیرے ہی بیلی، میری فلائٹ تو نکل گئی ہوگی، نیکسٹ فلائٹ لینی پڑے گی، کہو تو رک جاؤں تب تک تمہارے پاس۔ علیہ نے کوئی رد عمل نہ دیا۔ علی نے بنا سمجھ کر اٹھ جاتے ایک آخری بار اس لڑکی کو دیکھا۔ کس رشتے سے تم ٹھہرنا چاہتے ہو اب میری زندگی میں؟ بولو۔ اس لڑکی کے سوال میں ڈر تھا۔ تم ماں نہیں بن سکتی، زالے بھی ہے میرے پاس، تو شادی کر لیتے ہیں، یہاں اکیلی کیا کرو گی؟ چلو میرے ساتھ کوریا۔ وہ یکدم اٹھ کر علین کے سامنے آئی۔ میری ماں نہ بن پانے کی کتنی خوشی ہے تمہیں؟ وہ شدید دکھ میں تھی۔ ہاں تم یہی سمجھ لو میں زالے کے سوا اپنی شفقت اور محبت کسی کو نہیں دینا چاہتا۔ تب بھی یہی کہا اور تم چلی گئی۔ آج بھی فیصلہ تمہارے ہاتھ میں، آنا چاہو تو آ جاؤ۔ وہ اپنا ہاتھ پھیلا رہا تھا جسے علیہ نے اذیت سے دیکھا۔ لیکن اگر میں کہوں کہ مجھے ماں بننا ہے اور تم مجھے میرا یہ سکھ کیسے بھی کر کے لوٹاؤ گے تو وہ آج بھی پیچھے نہ ہٹی۔ برابری کا تقاضا کیا؟ علین نے ہاتھ جیسے ہی پیچھے کیا علیہ نے اس کا گریبان جکڑ لیا۔ تم مت اتنا ظالم کیوں ہوتے ہو؟ ایک عورت کو ماں بننے نہ دینا اس کے قتل سے بڑا گناہ ہے۔ جاؤ علین جاؤ، دوبارہ کبھی مت آنا، اب کہ میں یہی سمجھوں کہ تم مر گئے ہو۔ علیہ نے اس کے گریبان کو آزاد کیا پر وہ پیچھے نہ ہو سکی۔ علین کے ہاتھ نے اس کی کمر میں حائل ہو کر روک لیا تھا۔ میرے ساتھ چلو علیہ پلیز۔ وہ آخر بے بسی کیفیت میں ہی بس ایسے دباؤ دیتا تھا۔ نہیں جا رہی، وہ ضد پر ڈٹی تھی۔ میں اٹھا کر لے جاؤں گا۔ وہ بھی ذرا روب جمان لگا۔ یو اسٹل لو می؟
علیہ کی توجہ اس کی خوبصورت آنکھوں پر تو اب گئی۔ آئی ڈونٹ نو، لیکن میرے ساتھ رہو، میں اپنی غلطی سدھارنے کی کوشش کروں گا۔ علین کی آواز ذرا بھاری پڑی تو علیہ نے نظریں سی زیرک کیں۔ اب بھی وہی پرفیوم لگاتے ہو؟ وہ اس کے اثار سے آزاد ہوئے نرم سی سرگوشی میں بولی۔ اب بھی وہی علین جا ہوں۔ وہ اسے لاجواب کر گیا تو وہ پھیکا سا مسکرائی۔ چلوں گی تمہارے ساتھ، فلائٹ کا پتہ کرواؤ، میں ریڈی ہو کر آتی ہوں۔ وہ کہہ کر جلدی سے اپنے روم کی طرف لپک گئی، جبکہ علین نے مسکراتے ہوئے اپنا فون نکالا اور کوئی کال ملاتا گھر سے نکل گیا۔ مہندی کا فنکشن شروع ہوا۔ سب بہت حسین تھا، خاص کر زالے کے لیے، کیونکہ جس قسم کی اہمیت وہ چاہتی تھی اب سے ذیشان کی نظروں میں ہمہ وقت تھی۔ ارمان اور آنیہ نرم سی سنجیدگی میں مبتلا مہندی فنکشن کے وی آئی پی نفوس تھے، جن پر آج الگ ہی حسن اترا تھا۔ زالے نے لالہ کی طرف ایک بار بھی شکوہ کناہ نگاہوں سے نہ دیکھا۔ وہ ارمان کے اتنے سالوں بعد کی اس کوشش پر بھی راضی تھی، بھلے یہ ذیشان کے دباؤ کا یہ اثر کیوں نہ ہو۔ وہ اب خود کو ارمان کی محبت سے محروم تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ انیہ بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی، وہ خوش تھی، اسے ارمان کے دل میں اپنے ہونے کا یقین شام کی ملاقات نے بخش دیا تھا، سو اب وہ اداس نہ ہونے کا تہیہ کر چکی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ ارمان کے لیے اہم ہے، اور اب وہ یہ وہم نہ رہا تھا۔ وہ اسے ساتھ بیٹھائے بھلے لا تعلق لگ رہا ہو، لیکن اس کے دل میں جتنی دھڑکنیں تھیں سب کی توجہ پہلو میں بیٹھی انیہ کی طرف تھی۔ وہ جانتی تھی ارمان نے کیسا برا بچپن گزارا ہے۔ وہ ڈرتا تھا کہ وہ محبت کی بھیانک شکلوں کو دیکھ کر بڑا ہوا تھا۔ اسے لگتا تھا محبت کا یقین تو بے یقین لوگ دلاتے ہیں۔ وہ بھی بابا کے منہ سے مما کے لیے محبت بھرے جملے سنتا تھا۔ پھر ایک روز بابا ایک کورین لڑکی بیاہ لائے۔ ارمان اس ہلچل کو کیسے سہتا؟ اس کا یقین ٹکڑے ہو گیا کہ جو محبت کا یقین دلاتے ہیں، باوفا رہنے کی عہد کرتے ہیں، وہیں سب سے بڑے ہرجائی ہوتے ہیں، اور انیہ اس کے پیچھے چھپائے ہر ڈر سے واقف تھی۔ وہ آج تک تبھی تو محبت کے سفر میں بس آگے بڑھی تھی، کبھی کسی لمحے پیچھے ہٹنے کا خیال پر انیہ کا چھو کر نہ گزرا، اور اب جب وہ اس کی ملکیت میں تھا تو وہ اس کے ساتھ بس ارمان کو اظہار سکھانے کے طریقے سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنی بیٹھی ماں کی موت دیکھی تھی۔ اس کی ماں صرف اس لیے ڈپریشن میں گئی کہ اس کے بابا انہیں بھول کے نظر انداز کرنے لگے، محبت کے اظہار سے محروم کر دیا، اور ارمان کو ڈر لگتا ہے کہ اگر وہ بھی بابا جیسا نکل آیا، اس نے کبھی کسی جیتی جاگتی لڑکی کو زندگی سے بدزن کر دیا تو کیا ہوگا؟ بابا تو اپنے کیے ظلم میں جکڑ کر مر گئے، اگر وہ بھی مر نہ سکا تو ارمان کو ہاتھ تھامنے سے ڈر لگتا ہے کہ اگر اسے وہ ہاتھ چھوٹ گیا تو اس کی جان سامنے والے کی جان سے پہلے جائے گی۔ وہ خاموش تھا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا وہ خوش نہیں تھا۔ اسے انیہ پوری دنیا سے پیاری تھی۔ پیر ٹھیک ہیں؟ وہ خیالات سے چونکی۔ مہندی کا ایونٹ ختم ہو گیا تھا، مہمان جا رہے تھے۔ زالے اور ذیشان بھی مہمانوں کو سی آف کر رہے تھے۔ سب ذیشان اور زالے کو دوبارہ سے دعائیں دے کر جا رہے تھے۔ جب زالے نے بس سدا سواگن رو کی دعا سمیٹی، باقی سب ذیشان کے حوالے کر دیں۔ جی آپ نے جو عیز بھیجی وہ بہت سافٹ تھی۔ ارمان آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ اگر میری شادی کی خراب کی نا اپنے سڑو ایکسپریشن سے تو ساری زندگی رونا ڈالے رکھوں گی۔ وہ آفت آئی ہے اس نرم سوال کے اتنے بڑے جواب سے ثابت بھی کیا۔ میری سنجیدگی تمہاری کھی کے زیادہ پرکشش ہے، ارمان نے اکڑتے کہا تو انیہ لبوں میں دبی مسکان لیے اپنے اینگری برڈ کو کتنی دیر محبت سے تکتی رہ گئی۔ اب اٹھ جاؤں میں؟ ایسا فیل ہو رہا ہے 2 گھنٹے سے سولی چڑھا ہوں۔ ارمان نے انگڑائی سی لیتے جب بے دھیانی میں بڑبڑانے کے بیچ ذرا گردن پھیری تو انیہ دونوں ہاتھوں سے خود کو آواز دیتی یہ دکھا رہی تھی کہ جناب کی انگڑائی سخت لگی ہے۔ ارمان نہ چاہتے ہوئے بھی بہت مسکرایا۔ میرے ساتھ بیٹھنا اتنا مشکل ہے، ساری زندگی کیسے جئیں گے؟ پوری زندگی چھوڑیں، اتنی لمبی راتیں میرے موجودگی میں کاٹنا مشکل نہیں ہوگا ارمان سر؟ ارمان نے اٹھ کھڑا ہوتے ایک سرسری نظر انیہ پر ڈالی، جو خود بھی اپنا ملٹی کلر لہنگا سنبھالتی اٹھ کر ارمان کی آواز اڑانے روبرو آ جمی۔ تو کیا اگر کہوں مشکل ہے تو راتیں لائف سے نکال دو گی؟ ارمان نے اپنے بالوں میں ہاتھ سا پھیرتے دوسرے ہاتھ میں جھک کر اپنا ٹیبل پر رکھا فون اٹھایا۔ ہاں میں فائزہ دادو یا زالے کے ساتھ ایزیلی سو جایا کروں گی۔ انیہ نے اپنی پیاری سیلفی لی تو ارمان کا غصے والا فیس بھی کیپچر کی ہنسی۔ وہ منہ پھلا کر زیادہ ہاٹ لگتا تھا۔ ہے اسپیشل ونر، تو کیسا لگ رہا ہے ایونٹ؟ کیا فیلنگ تھی بھئی؟ ارمان کو کچھ کہنے کا موقع نہ ملا کیونکہ ذیشان زالے کے ساتھ اسٹیج پر ہی ٹپک آیا تھا۔ اس کی فیلنگ اچھی تھی، اسی سے پوچھو۔ میں تھک گیا ہوں، دادی جان کو لے کر نکل رہا ہوں، تم زالے کو ڈراپ کر دینا، ارمان نے اسی سڑے انداز میں کہا اور وہاں سے چلا گیا۔ پر انیہ کو ذرا شرم نہ آتی کیونکہ وہ تو سیلفیاں لینے میں مگن تھی۔ اس آدمی کا کچھ کرنا پڑے گا۔ ارمان کے اتنے سوکھے سے رویے پر ذیشان نے ذرا اسٹیج سے چھلانگ مار کر اترتے سوچا، اور پھر جناب کے چہرے پر اگلے ہی پل خرافاتی مسکراہٹ اتری۔ انیہ کو چاروں بچہ پارٹی نے جکڑا تو زالے جان چھڑواتی خود بھی اسٹیج سے اتر کر ذیشان کے پاس آئی۔ یہ تم پھول گھر لے کر جاؤ گی؟ گاڑی میں رکھواؤں؟ ذیشان جلدی سے اپنی پلاننگ کے خیالات سے نکلا۔ زالے کو دیکھتے ہی چہرہ نکھر گیا۔ سوچ لیں، پھر آپ کے روم میں آنے کا کوئی
سالڈ بہانہ نہیں ہوگا میرے پاس۔ زالے کا جواب ذیشو کی توقع کے سراسر الٹ تھا۔ تبھی جناب کی سنجیدگی غائب ہوئی۔ بہانہ کیوں چاہیے؟ کیا تم مالک نہیں ہو میری؟ وہ دو الگ الگ نوعیت کے سوال تھے۔ زالے کو لگا پورا وجود دوسرے والے پر ٹھنڈا پڑ گیا ہو۔ مالک، وہ بولتے اکلا گئی۔ ہاں کہتے ہیں مرد جس عورت کا راضی خوشی ہو وہ اس کی مالک کہلاتی ہے۔ تم نے مجھے جن بھی حالات اور دباؤ میں قبول کیا وہ الگ معاملہ، لیکن میری طرف سے کوئی زبردستی نہیں، سو تم بہانہ مت کرنا، بس آ جانا۔ زالے نے جلدی سے ذیشان پر نظر ہٹائی۔ وہ لوگ کچھ دیر لان میں ہی کھڑے سب فیملی کے بیچ رہے، اور پھر زالے بھی تھک گئی تو ذیشان اسے بھی لیے شیرازی ہاؤس نکلا۔ فنکشن اینڈ ہوتے کافی دیر ہو گئی تھی۔ فضا میں سرد پن عائل تھا، جبکہ زالے کو اپنے باریک ڈریس میں سردی کا احساس محسوس ہوا، کیونکہ وہ ہمیشہ ونڈو کھول کر ہی کار میں بیٹھتی تھی، ورنہ اس کا دم گھٹتا تھا۔ تبھی سرد تیز ہوا اندر کراس ہو رہی تھی۔ یہ شال اوڑھ لو۔ زالے جو اپنے بازوؤں کو سہلاتی خود کو ہیٹ دینے کی کوشش کر رہی تھی، ذیشان نے اپنی شال اتار کر اس کے حوالے کی۔ یہ وہی ہے کیا؟ زالے مسکرائی۔ نہیں، اسے تو میوزیم میں رکھواؤں گا، اتنی قیمتی ہو گئی تمہارے آنسو اور نوازی سے۔ یہ دوسری ہے۔ ذیشان سراسر شرارت کے موڈ میں تھا۔ زالے نے فوراً سے وہ مردانہ شال اپنے گرد اوڑھی تو جیسے یکدم ہی عدت کا احساس گھیرا۔ ذیشان وہ ونڈو سے باہر ہی دیکھ کر پکاری۔ تیز ہوا سے بال چہرے اور گردن سے بار بار چپک رہے تھے۔ جی؟ ذیشان نے شاید زندگی میں یہ حرف کسی کے لیے اتنی محبت سے پہلی بار کہا۔ آپ کے گلے لگانے اور ماتھے چومنے نے مجھے خوشی دی، ایسی خوشی میں نے ماموں سے بھی نہیں پائی جو آپ سے ملی۔ یہ الگ اور خوبصورت کیوں ہے؟ میں جانتی ہوں آپ کو بہت عزیز ہوں، کیونکہ لالا میں آپ کی جان بستی ہے اور میں ان سے جڑی ہوں۔ آپ کے اندر میرے لیے یہ محبت اور نرمی فطری ہے، لیکن پھر بھی۔ وہ آخری جملے پر ذیشان کی طرف گھومی۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ رہی تھی جو ڈرائیونگ کرنے کے بیچ ذیشان کے ہونٹوں پر رقصاں تھی۔ تمہیں محبت اور اپنائیت سے غرض ہونی چاہیے، اس کے پیچھے کی وجہ پر مت سوچو۔ تم بے فکر ہو، تمہاری عمر سنجیدہ جذبات کے لیے مناسب نہیں۔ وہ ذیشان کو ہی دیکھ رہی تھی۔ اس طرح سے جواب کو پا کر خود بھی مسکرائی۔ آپ مجھے پرسوں جب کوریا چھوڑنے جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے یا میرے ایگزام تک وہیں رکیں گے؟ وہ جوکس والا یاد ہے نا؟ وہ اس بار سنجیدہ ہوا۔ تم کہو گی تو رک جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ زالے سے ذیشان پر سے نظریں نہ ہٹائی جا سکیں۔ وہ پھر نظر جھکا گئی۔ وہ جانتی تھی وہ رک جائے گا، پر وہ یہ ظلم اس پر کسی صورت نہیں ڈال سکتی تھی۔ آپ واپس آ جانا، میں نہیں روکوں گی۔ آپ کی پرسنل اور پروفیشنل لائف ڈسٹرب نہیں ہوگی کبھی۔ ویسے بھی آپ ہوئے ساتھ تو مجھے مسکرانے سے فرصت نہیں ملنی، پڑھائی کیسے کر پاؤں گی؟ وہ پھر سے دوسری طرف دیکھنے لگی۔ وہ اقرار کر چکی تھی کہ وہ ذیشان کے ساتھ بس مسکراتی ہے۔ یہ اس شخص کے لیے بہت قیمتی لمحہ تھا۔ میری پرسنل لائف اب بس تم سے جڑی ہے، تم حاکم ہو میری، یہ کبھی مت بھولنا۔ دل چاہا کہ روکوں تو روک لینا، جبر سے آزاد رہنا، بس یہ چاہتا ہوں۔ وہ پیار سے اسے سمجھا چکا تھا۔ اس کے بعد بیچ میں فضول خیز چپ آئی رہی۔ گاڑی شیرازی ہاؤس کے پورچ میں انٹر ہوتے رک چکی تھی۔ زالے نے اپنے اطراف لپٹی شال اتارنی چاہی جب ذیشان نے روکا۔ اسے تم مجھے گڈ بائی کہہ کر لوٹانا، تب تک اسے خود کے قریب رہنے دو۔ کیا پتہ تم مجھے نہ روکو اور میں خالی ہاتھ واپس آتے خود کو برا لگوں۔ یہ شال میرے پاس واپسی کے سفر میں ہوگی تو اچھا لگے گا۔ اب جاؤ اور ریسٹ کرو، باقی مستی کل۔ ذیشان نے بس زالے کی خاموش آنکھیں سرسری سی دے کر منع کیا تو زالے نے شال واپس اوڑھ لی۔ کل تک مس کروں گی آپ کو۔ وہ لاڈ بھرا مسکرائی تو ذیشان نے بہت سے جذبات کے ایک ساتھ دل میں دبایا۔ اوئے، یاد کرنے نہیں بھیج رہا، سونے بھیج رہا ہوں۔ میں بھی کوئی یاد کرنے والی چیز ہوں؟ ذیشان ادھر وہ نظریں سی پھیر گیا۔ شاید زالے کو دیکھ کر اسے اپنے بے قابو ہونے کا خطرہ لاحق تھا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا اس کے سنبھالنے کی خاطر پھیری وہ نظر زالے کے دل پر دستک دے بیٹھی تھی۔ سنبھال کر رکھنے والی چیز تو ہیں، زالے نے بے اختیار کہتے ہی جلدی سے ڈور اوپن کیا اور باہر نکلی۔ سرد پن گھیر گیا پر شال نے خوب بچاؤ کیا۔ اس سے پہلے وہ گھر کی طرف جاتی ذیشان بھی گاڑی سے نکلتا محسوس ہوا تو وہ جاتے جاتے رکی۔ زالے وہ جلدی سے پلٹی۔ میں بھی کل تک مس کروں گا۔ ذیشان کے لفظ لفظ سے چھلکتا انس وہ محسوس کرتی مسکرائی۔ اوئے، مس نہیں کرنے چھوڑی، سونے کے لیے چھوڑی ہوں۔ بدلا تو محترمہ فورمت چکاتی تھی۔ دونوں بے خود مسکراتے ہنسے اور پھر خاموشی چھا گئی۔ ہوگا زالے ٹمپریری ہمیشہ یہ چھوڑنا۔ وہ خوبصورت سوال تھا۔ زالے بھی خوبصورت جواب دینا چاہتی تھی۔ ایبسلیوٹلی، آج کی شام کے بعد وہ اس سے خوبصورت جواب شاید دے پاتی۔ گڈ نائٹ۔ وہ واپس کھیل اٹھا، مرجھائے چہرے پر رونق آئی۔ گڈ نائٹ مسکرا کر کہے وہ اس کے بعد پیچھے نہ پلٹی اور گھر میں گھسی تو ذیشان بھی واپس پیچھے بیٹھے ہنس پڑا۔ اپنے بچپنے کو سوچتا چوکیدار کے گیٹ کھولتے ہی گاڑی بھگا لے گیا۔
زالے بیگ لاؤنج میں ہی رکھتی پہلے سیدھی لالا کے کمرے کی طرف بڑھی۔ ڈور ناب دھیرے سے گھمایا تو دروازہ کھل گیا۔ وہ واقعی پورا دن کافی کام کر چکا تھا، تبھی سو گیا۔ زالے کی آنکھیں مٹھاس اور پیار سے بھر گئیں۔ وہ دبے پیر اندر آئی اور تکیہ سینے میں دبا کر گردن دائیں طرف کر کے لیٹے ارمان کے پاس بیٹھی اور نم آنکھوں سے جھک کر اس نے ارمان کے ماتھے کو چوما۔ اتنی شدت سے وہ گہری نیند سے جاگ گیا پر آنکھیں نہ کھولیں۔ میں آپ سے دنیا کے عرفات سے زیادہ پیار کرتی ہوں لالا، آپ کے اظہار کی محتاج نہیں، میری محبت نہ کبھی ہوگی، لیکن آپ کا مجھے بے دلی سے گلے لگانا بھی میرے لیے خزانہ سا ہے۔ وہ ماتھا چھونا مجھے اچھا لگنے کی ہر کیفیت سے باہر رہا۔ آپ کی زندگی کا کل جو نیا سفر شروع ہوگا نا، میری دعا ہے آپ کو بدل دے، خوشیوں اور راحتوں سے بھر دے، آمین۔ وہ دعائیں لوٹا رہی تھی اور ارمان کو لگنے والی تھی۔ زیادہ تنگ نہ کریں۔ وہ اٹھی اور جیسے دبے پیر آئی تھی ویسے اٹھ کر کمرے سے چلی گئی، مگر اس کے جاتے ہی ارمان نے آنکھیں کھولتے دروازے کی طرف دیکھا۔ وہ یہی سوچ رہا تھا، اس نے زالے کو محبت کا اظہار تو کبھی نہیں سکھایا۔ وہ دنگ تھا زالے کے سنر پر جو ماتھا چومنے میں ارمان شیرازی کو شکست فاش دے کر چلی گئی تھی۔ وہ کروٹ بدل گیا پر اب نیند ان گرے آنکھوں سے کوسوں دور جاگ بسی۔ سرخائی گول آئی۔ میں السان روم میں آ کر علیہ نے سب سے پہلے ساؤتھ کوریا کے شہر موجود اپنی فیملی کا ایڈریس اپنی ڈائری سے نکالا، جہاں ایک نمبر بھی تھا۔ وہ فون لیے اس نمبر کو ڈائل کرتی سخت مضطرب تھی اور پھر دوسری طرف سے کال اٹھا لی گئی۔ کیسی ہیں نیلو آنٹی؟ ممی پاپا گھر پر ہیں۔ وہ کوریا کی زبان میں کسی گھر کے قریب ہی رہتی ہمسائی سے مخاطب تھی، جسے وہ پچھلے 15 سالوں میں اپنے والدین کی خیریت پوچھتی رہی تھی۔ پچھلی ماہ انہوں نے گھر بدلا لیا، میں تمہیں نیا پتہ بھیج دیتی ہوں، کیا تم واپس آ رہی ہو؟ وہ شفیق سی آنٹی آج سے بولی۔ جی مجھے واپس آنے کا موقع مل رہا ہے، ورنہ آپ جانتی ہیں کوریا واپسی میرا ایک دردناک خواب بن گیا تھا، جس کی وجہ سے میں اپنے ملک اور شہر سے نکلی وہی سبب بن رہا ہے۔ علیہ کی آنکھوں میں نفرت اور غصہ تھا۔ کیا تم نے اسے معاف کر دیا؟ نیلو صاحبہ دکھی لہجے میں بولی۔ مر کر بھی نہیں کر سکتی، آپ مجھے پتہ بھیج دیں۔ علیہ نے کہہ کر رابطہ توڑا ہی کے ساتھ ہی نیلو صاحبہ نے اس کے پیرنٹس کے گھر کا پتہ بھیجا، جس دے کر علیہ نے گہرا سانس کھینچا۔ 15 سال بعد وہ واپس جانے والی تھی۔ پچھلے 15 سالوں میں اس نے کئی بار فیروزہ بیگم اور ان کے انگلینڈ کے ڈان بیٹے سے کوریا واپسی کی خواہش کی، مگر مسٹر جلال نامی وہ آدمی جس نے علیہ کو بین بنایا تھا، اسے واپس جانے کی اجازت نہیں دیتا تھا، اور اب بھی اس نے علیہ کو انگلینڈ سے واپس پاکستان بھیجتے یہ تاکید کی تھی کہ وہ جلدی واپس آ کر اس کی بہت اچھی جگہ شادی کروائے گا، کیونکہ جلال کے نزدیک علیہ پر نہ تو اب اس کے پیرنٹس کا حق ہے نہ اس علین جا کا، کیونکہ علیہ نے اپنی دربدری کی ساری کہانی بدقسمتی سے جلال کو بتا رکھی تھی۔ جب جلال نے کاظم کو سزا دی، اسے مارا، تب وہ علین جا کو بھی مارنا چاہتا تھا، مگر علیہ نے جلال کو اس کی ماں کی قسم دی کہ وہ ہمیشہ یہیں رہے گی، پر علین جا کو کوئی سزا نہ دے، اور صرف اسی شرط پر جلال نے علین کو بخشا۔ اور اب جب کچھ دن میں جلال آ کر علیہ کہیں شادی کرنے والا تھا، اس صورتحال میں جب اس نے علین کو ایئرپورٹ پر دیکھا تو اس کے دل میں اپنے ماں باپ کے پاس جانے کی خواہش جاگی، اور تبھی اس نے علین کو وقتی یوں ظاہر کیا کہ وہ معاف کر چکی ہے، لیکن در حقیقت وہ معاف کرنے لائق ہی نہیں تھی۔ اب اسے بس اپنے ماں باپ کی چوکھٹ پر مرنے کی خواہش تھی۔ نہ جانے کتنے لمحے وہ یوں ہی میٹرس پر بیٹھی روتی رہی۔ دروازے پر ہوتی دستک پر علیہ نے جلدی سے اپنے آنسو پونچھے اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسلام آباد سے السن کی 20 گھنٹوں کے مسلسل فلائٹ تھی۔ فلائٹ کنفرم ہو گئی ہے، آدھے گھنٹے تک تم ریڈی نہیں ہوئی؟ علی نے اندر جھانکا تو علیہ نے جلدی سے اپنے آنسو رگڑتے رخ پھیرا۔ بس ہو رہی ہوں، تم جاؤ آتی ہوں۔ علیہ نے وارڈروب کی طرف بڑھتے اپنا ڈریس نکالا، مگر پلٹی تو علین اس کی راہ میں جمع کھڑا تھا۔ تم اتنی جلدی کیسے مان گئی؟ مجھے یقین نہیں آ رہا، کیا تم سچ میں اتنی نرم دل بن گئی ہو؟ تب تو بہت ضدی ہوا کرتی تھی۔ السن پہنچنے تک علین کے شک پر علیہ نے نظریں نیچے کیں۔ وہ السن پہنچنے تک کچھ بولنا نہیں چاہتی تھی۔ السن تمہیں میرے مان جانے پر مطمئن ہو جانا چاہیے، وہ معاملہ مت کرے دو جو تمہارے لیے وبال جان بن جائے۔ کسی کے بیڈ روم میں یوں گھسنا اچھے مینرز نہیں ہیں۔ علین جا، کہاں گئے تمہارے اصول؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہوئی، حالانکہ کوشش کی تھی نہ ہو۔ تم نے جب کہا میرا پرپوزل آیا تکلیف ہوئی تھی، ہمت کیسے کی تم نے اس دن یہ کہنے کی؟ مار دیا تھا تم نے بھی مجھے، کیا تم انتظار کر سکتی تھی میری ضد کے ختم ہونے کا؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ تم اتنی جلدی نہیں مار سکتے، تمہارے اور تمہاری محبت کے بیچ میں کھڑی ہوں۔ علیہ کے بے ڈھنگی بات علین جا کے سر سے گزری۔ مطلب؟ وہ سمجھ نہ سکا۔ میں نے جھوٹ کہا کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ کیا کہو گے اب بھی شادی کرو گے یا اپنا روایتی جملہ دہرا کے میرا پھر سے قتل کرو گے کہ مجھے ایسی عورت نہیں چاہیے جو ماں بن سکتی ہو؟ علیہ نے علین جا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے کہا۔ علین سمجھ نہ سکا یہ لڑکی اس کے ساتھ کرنا کیا چاہ رہی ہے۔ کوریا پہنچ کر اس پر بات ہوگی علیہ۔ علین نے دامن چھڑوانا چاہا اور علیہ نے چھڑوانے دیا اور زخمی سا مسکرا دی۔
کوریا پہنچ کر میں تمہیں دکھائی دے گئی تو کہنا، جتنا میں تمہارے لیے خوار ہوئی ہوں اب بکی زندگی خوار ہونے کی باری تمہاری ہے علیم جا، کیونکہ عورت ایک بار مر جائے پھر اس پر جتنے پھول چڑھا لو وہ اس مرد کے لیے قبر ہی رہتی ہے، گھر نہیں بنتی۔ تمہیں خون کے آنسو نہ رلایا تو میرا نام علیہ بدر نہیں۔ وہ بس چپ چاپ علین کو دیکھ رہی تھی، اس کی نظروں میں دکھ تھا، لیکن علین جا اس کے دکھ سے بے نیاز سمجھ رہا تھا، وہ آج بھی اس کے لیے مہربان ہے، پر ایسا نہیں تھا۔ دھوکہ مت دینا مجھے علیہ، میں دھوکہ دیتا نہیں ہوں، تو سہنا بھی نہیں آتا مجھے، ریڈی ہو کر آؤ۔ علین نے تنبیہ کی اور کمرے سے نکل گیا، جبکہ علیہ نے ڈریسنگ پر پڑی ہر ایک چیز ایک ہی جھٹکے سے زمین بوس کی۔ کس قسم کا سنگ دل شخص ہے یہ؟ لعنت ہے تمہاری محبت پر علیہ، اور لعنت اس مجبوری پر جس کے سبب تمہیں اس کا سہارا لینا پڑا۔ علیہ نے چیخ کر خود پر ملامت کیا اور خود کو واش روم میں بند کر لیا۔ ہاں وہ جب ریڈی ہو کر اپنے ڈاکومنٹس اور بس ایک بیگ لیے باہر آئی تو اسپاٹ تھی آرے ساتھ سے آ رہی۔ علی نے بھی فی الحال سے بات نہ کی اور دونوں ساتھ ہی فلائٹ کے لیے نکل گئے۔ ایک نئی خوبصورت صبح آ چکی تھی، زمین زیادہ خوش و خرم تھے۔ آج انیا فائنلی شیرازی ہاؤس میں ملکہ بن کر آنے والی تھی، کیونکہ بارات کا ایونٹ ہال میں تھا اور شام کا فنکشن تھا، تو سبھی گزشتہ مہندی فنکشن کی تھکن اتار کر لیٹ ہی اٹھے تھے۔ پھر اٹھنے کے بعد تیاریوں میں کب شام ہوئی پتہ ہی نہ چلا۔ انیا بھیا کے ساتھ سیلون نکل گئی، جہاں اسے چھوڑنے کے بعد وہ واپس آ گیا، جبکہ باقی سبھی بارات کے فنکشن کے لیے ریڈی ہو رہے تھے۔ ذیشان بھی تھا، کار کا 4 بجے اٹھا، وہ بھی جانے آ کر کمبل کھینچا، تب جناب کو ہوش آئی۔ بغیرت اب اٹھ یا کرین منگواؤں، دو اہم رشتے ہیں تیرے، دلہن تیری لاڈلی چڑیل اور دولہا تیرا لاڈلا برف خانہ۔ اٹھ جا زیشو، سب تیار ہو گئے ہیں۔ یا میرے اللہ، کالے پھول نحوست، اس سے پہلے میرین پھولوں کو اٹھا کر پھینکتی ذیشان جلدی سے اٹھا اور بھاگ کر ان کے ہاتھ سے بوکے چھینا۔ جان ہے ان میں میری، کہاں سے منحوس لگے یہ آپ کو بیجی۔ ذیشان کے چپٹنے سے زیادہ میرین کو تو اپنے لاڈلے کی بات نے سن کر دیا۔ ان کالے پھولوں میں تیری جان کیسے آ گئی؟ میری طرف دیکھ۔ وہ ذیشان کی باری باری آنکھیں دیکھ چکی تھی، جو دیر سے سونے کا اعلان کر رہی تھی، اور یہ سچ تھا، کل رات سے اپنا کمرہ بس ان پھولوں کے سبب ہی قابل قبول رہ گیا تھا، ورنہ آرام سکون تو وہ چھوٹے بالوں والی ریوڑی تھی۔ اب نہیں سمجھیں گی وہ ان پھولوں کو، جن کے کنارے اب ذرا پریزرو سپرے ہٹنے سے مرجھا رہے تھے۔ تختہ اس بکے کو واپس ڈریسنگ پر سجا بولا تو میرین ملک بے حد خوبصورت مسکرائیں اور ذیشان کے اشانے کو پیار و شفقت سے چومتے دروازے کی طرف چلی گئیں۔ میں تیری دادو ہوں کھوتیا، مجھ سے نہیں چھپ سکتا تو، چل حلیہ درست کر، خوش باش دیوداس لگ رہا ہے۔ وہ چلی گئی، پر ذیشان کو ضرورت آ گئی، جلدی سے فون تک پہنچے، پہلے ذرا یار کو کار ملائی۔ ارمان بس اس وقت شیرازی ہاؤس سے کسی کام سے نکلا تھا۔ ہوش آ گئی تجھے منحوس؟ کار لگتے ہی ارمان کی کھا جاتی آواز جناب کو واپس میٹرس پر گرنے پر مجبور کر گئی۔ حکم جانوں کہے تو آ جاؤں تجھے سیلون چھوڑنے؟ ذیشو نے آفر تو اچھی کی، پر سیلون سے پہلے ارمان کسی اہم فریضے کو نبھانے جا رہا تھا، جو وہ ذیشان کو نہیں بتانے والا تھا، کیونکہ یہ ذیشو اس کا جینا حرام کر دیتا۔ میں چلا جاؤں گا، تو اٹھ جا بس، یہی احسان ہوگا تیرا مجھ پر اور اس دھرتی پر، ارمان نے عاجز آتے درخواست کی۔ اوکے جانو، اچھا سن، کلین شیو کروا لے، انیا کو ہر طرف سے تو ڈنگ مارتا ہے، کم از کم منہ تو صاف وائب دے گا بیچاری کو۔ ذیشو کے مشورے پر ارمان نے غائبانہ لعنت ارسال کی۔ لخت لعنت تجھ پر اور تیرے مشورے پر، مجھے کوئی شوق نہیں چھیلا ٹماٹر بن کر گھومنے کا، تو ہی کافی ہے، کو جا۔ ارمان شیرازی کی اپنی ایک پرسنالٹی ہے اور انیا کو وہی پسند ہے، چل اٹھ جانا اب، کتنا سونا تو نے، میرا اکلوتا یار ہے تو، سالے کوئی خیال کر۔ ارمان کے غیرت لان پر آخر ذیشان سب سارا خمار جھٹ کے اٹھ ہی گئے اور اپنے حسین بوتھی بھی شیشے میں دیکھی، صدقہ بھی اتارا۔ چل اٹھ گیا، تیار شیار ہو کر ملتا ہوں تجھے سیلون پر، میری چمک چلو۔ ذیشان نے قسم اٹھا رکھی تھی بکواسیات کی، واہیات انسان۔ دولہا صاحب بڑبڑا کر فون ہی کاٹ گیا، جبکہ ذیشان کا مارتا اٹھ کر ڈریسنگ کے سامنے آ جما۔ کسرتی وجود نے ایک توبہ شکن انگڑائی لی، پھر نہ جانے کیا سوجی کی پلٹ کر میٹرس پر رکھا فون جھک کر اٹھائے، زالے کا نمبر ملایا، جو دادی جان کا بہت ہی پیارا سوبر سا جوڑا پہن کر جوڑا پنس لگا رہی تھی۔ خود میڈم آج چھوٹے چھوٹے بال نیچے سے کرل کر چکی تھی، میک اپ بھی ریڈی تھا، بس دادی جان کے بال بنا کر خود بھی چینج کرنے والی تھی۔ ذیشو کی کال سن لے، میرا ہو گیا، میں باہر ہوں، جلدی سے آ، ارمان وہیں سے جوائن کر لے گا ہال میں، اور ہاں وہ ہار پہن لے آج، اب سہاگن ہے، اچھا لگے گا۔ فائزہ نے اپنا دوپٹہ لے کر خوبصورت سی شال قدموں پر ڈالی اور پیار سے زالے کی گال سے لائیں باہر بڑھی، تو زالے نے جلدی سے فون اٹھا کر بے قراری سے کال پک کیے، فون کان سے لگایا۔ کیا کلر پہن رہی ہو زالے، میچنگ کریں؟ ذیشان کی آواز ہی زالے کے لبوں پر مسکراہٹ لے گئی۔ شور ایجن اب یہ پتہ نہیں کیا ہے، کلر کی میکسی ہے، میرے گولڈ سمپل شیشہ ورک کے ساتھ جیولری اور ہیزل گولڈن ہیلز گولڈن۔ ذیشان نے جلدی سے ڈریسنگ روم گھستے اپنا عالیشان وارڈروب ایک نظر دیکھا، سرسری دیکھنے پر انجن کلر نہ دکھائی دیا، اتنا چوزی کلر چنا ہے کہ میرے پاس ہے ہی نہیں اس رنگ کی شرٹ۔ ذیشان نے اداس ہوتے کہا، اوکے آپ
آپ اور ویٹ کریں، تب تک شاہ ولی میں بندوبست کر دیتی ہوں۔ وہ حیرت سے مسکراتا واپس روم میں آیا۔ تم مجھے شرٹ گفٹ کرنا چاہتے ہو؟ اف، زیشو کی مسرور خوشی۔ کیا نہیں کر سکتی؟ وہ بھی بلا کی لاجواب کرنے کی ماہر تھی۔ کرو نا، میں تو تم سے گفٹ لینے کو مارا ہوں۔ جناب کی بیگ کی ٹون اس بات درگنوں سے چھیڑخانی کر رہی تھی۔ بس پھر ویٹ کریں، ڈرائیور آدھے گھنٹے تک دے جائے گا، مجھے سائز کا بتا دیں، ٹیکسٹ کر دیں، بس شرٹ چاہیے۔ وہ فوراً آمادہ ہوئی، پھر فکر سے پوچھا، تم بھی چاہیے ہو؟ یہ کہتے ذیشان نے کچھ نہ سوچا۔ ظالے کو لگا وہ پھر سے اس شخص کے آثار میں چلی آئی ہے۔ اور رکھتی ہوں ذیشان، ریڈی ہونا ہے مجھے بھی۔ میں جلدی سے کال بند کر گئی کیونکہ اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپ رہے تھے، اور ذیشان سے تو اپنے دل کی بات کے قرار ملا جب جناب اپنا سائز میسج میں بھیجے۔ ٹاول اٹھا کر نہانے دوڑے، اور وہیں ظالے نے آن لائن شرٹ تو آرڈر کی اور پک کرنے کے لیے ڈرائیور انکل کو دوڑایا، جو شرٹ پک کیے سیدھا ملک حویلی پہنچے اور گیٹ سے ہی شرٹ پہنچائی، جسے ذیشان کی بھابھی پریس کر کے اس کے کمرے میں رکھ گئی۔ وہیں دوسری طرف ارمان بھی سیلون تو پہنچا، پر اپنے نہیں، انیا کے۔ آج صرف ایک ہی دلہن کی ریزرویشن تھی، اور یہ بھی ارمان نے ہی کروائی تھی کیونکہ اسے رش نہیں چاہیے تھا۔ انیا کا میک اپ ہو چکا تھا، اس نے لہنگے کی شرٹ کے ساتھ اس کا ٹراؤزر جو لہنگے کے نیچے بنا وہ بھی پہن لیا، جب اس کا بہت پیارا جوڑا بھی بن چکا تھا، صرف جوری، لہنگے کی بیس اور لہنگا اور دوپٹہ باقی تھا۔ جب اندر برائڈل روم میں باہر سے چوکیدار انکل آئے، ارمان سے شیرازی آئے ہیں، چوکیدار نے بتایا تو سیلون والی دھیما سا مسکرائی اور بس واپس انیا کے عقب میں رکی، جو اپنی بہت ہی حسین گولڈ اور ڈائمنڈ کی جویلری دیکھ رہی تھی۔ آپ کو باقی کوئی اور تیار کرے گا، سیلون کی اونر نے جب بتایا تو انیا حیرت سے پھیلی، ہیں کون؟ وہ پہچان ہوئی، پر جب سیلون والی مسکرا کر باہر نکلی تو اس کے کچھ سیکنڈ بعد اندر آتے ارمان کو دیکھتے انیا نے بامشکل لڑکھڑانے سے خود کو روکے۔ ڈریسنگ میز کا کارنر تھاما تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ ارمان اسے آدھا دلہن بنے دیکھ ہی پاگل ہو رہا تھا۔ وہ خود ابھی دولہا نہیں بنا تھا، لیکن اچھا لگ رہا تھا وائٹ شرٹ اور بلیک جینس میں۔ آپ یہاں؟ وہ جو سمجھ رہی تھی آواز گل ہو گئی، من منائی تو آواز سرگوشی سے نکلی۔ ارمان اس کی طرف بڑھتا بالکل چند انچ کے فاصلے پر آ رکا۔ میری دلہن میرے لیے کسی اور کے ہاتھوں سے سجے، یہ ہونے دینا میرے جذبات پر بڑا بھاری ہوگا۔ انیا میں آئی، وہ اسے جس طرح اجازت لے چکا تھا کچھ کہنے لائق نہ بچی، تو وہ ہلنے تک کے قابل نہ تھی۔ مجھے شرم آ رہی ہے، وہ نظروں سے مسکرا کر جھکا گئی تو ارمان نے گردن پیچھے موڑتے کاؤچ پر رکھا، اس کا ہیوی گھیرے والا نابی اور سنہرا لہنگا دیکھتے پیچھے پلٹ کر اٹھایا تو انیا جلدی سے اس کے ہاتھوں سے لے کر اٹیچ روم میں بھاگی۔ ارمان بھی دھیما سا مسکرایا، ڈریسنگ پر رکھے بھاری زیورات کو اس کے باکس سے نکالا، وہاں رکھی انیا کی پرفیوم اٹھا کر اسے ناک کے قریب کرتے سنگا۔ ایسی خوشبو ہمیشہ سے اسے انیا کے قریب محسوس ہوا کرتی تھی، وہ کوئی ترکش پرفیوم تھا۔ آہٹ پر ارمان پلٹا تو دلناپے کے کہر ڈاتی انیا لہنگا پہن کر آ چکی تھی، اب بس زیورات اور دوپٹے کی کمی تھی اور چار چاند لگانے کو ہیلز کی۔ ہیو اے سیٹ، ارمان نے اپنے ہاتھ پھیلائے اسے کوچ پر بٹھانا چاہا تو انیا نے گھبرائی سی مسکراہٹ دیتے وہ حسین ہاتھ جکڑتے ہی بیٹھ کر سمائل دی۔ وہیں نیچے ہی انیا کی گولڈن ہیلز رکھی تھی۔ ہمیں مجھے سرپرائز کر دیا مسٹر نان رومانٹک، وہ اترا رہی تھی جب ارمان نے اس کے لہنگے میں چھپا پیر پکڑتے اس کے قدموں پر بیٹھ کر اس کو ہیل پہنائی۔ انیا کے پیر ریڈ نیل پینٹ اور بہت باریک سی مہندی کے پیروں کے اطراف بنے لکیروں اور پیارے لگ رہے تھے۔ پھر ارمان نے جیسے احتیاط سے ہیلز دونوں پیروں میں پہنائی، اس کی خوبصورتی سب سے بڑھ کر تھی۔ وہ جواب دینے کے بجائے سیدھا ہوا اور اس پر دونوں ہاتھ انیا کی طرف پھیلائے، کیونکہ لہنگے کافی بوجھ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے مہندی سے سجے ہاتھ ملائم ہاتھ ارمان کو تھمائے، اسی کے سہارے سے اٹھتی اس کے برابر لگنے لگی کہ دونوں اب ایک دوسرے کی آنکھوں کے ستارے چھو سکتے تھے۔ تمہاری ہر رات میرے ساتھ ہونی چاہیے، اس سرپرائز کا جواب یہی چاہیے مجھے۔ ارمان نے سرار پر اب تک اٹکا ہوگا یہ سنے وہ بے اختیار ہنسی۔ ہاں ارمان، مذاق تھا وہ مچلتا مسکرائی، پر ارمان نے اس پر سے نظریں ہٹائی اور اسے واپس ڈریسنگ کے سامنے لایا۔ ایسے مذاق پسند نہیں مجھے۔ ارمان نے سب سے پہلے ہار کے ساتھ کے اویزے اٹھائے اور پلٹ کر خود کو ورفتی سے تکتی انیا کے کانوں میں پہنائے۔ ہاں ارمان کے ہاتھ جب اس کی گردن کو چھوئے وہ مسکرائی اپنی رعنائیوں سمیت، لیکن میں ہمیشہ کرتی رہوں گی ایسے مذاق، تاکہ آپ میرے لیے ایسے سرپرائز ارینج کرتے رہیں۔ ارمان، آپ کو اس طرح کا ایکسپریسو امید نہیں کیا تھا میں نے۔ وہ اس کے ہار کی طرف متوجہ تھا، پر انیا تو اسے نظریں ہٹانے لائق نہ بچی تھی۔ جانتا ہوں، کیا تم خاموش ہو سکتی ہو؟ ویسے ڈانٹ گیا کیونکہ ہار پہنانا اس بندے پر بھاری تھا۔ وہ سارے لاتی چپ ہوئی۔ ارمان نے انیا کی فرمانبرداری پر اپنی آنکھوں کو مسکرانے سے بہت روکا، پر ظاہر ہو گئی اور انیا کی ہارٹ بیٹ مس ہوئی۔ انیا نے اپنے گلے سے شرٹ اوپر کو کھینچی تو ارمان کا دھیان اب اس کے ڈیپ گلے پر گیا، تبھی جناب ذرا برہم محسوس ہوئے۔ ارمان نے بہت دھیان سے اس کے بالوں کے جوڑے کا خیال رکھتے ہوئے وہ ہار انیا کے گلے میں سجایا، اور اس کے بہت بڑے ہونے کے سبب ہی انیا کی شرٹ کا گلا بھی ڈیپ رکھا گیا تھا، اور جب ہار گلے میں سجا تو انیا کی رعنائیوں کو بہت خوبصورتی سے ڈھانپ لیا۔ شرٹ تھوڑے گلے سے لوز تھی، سیلون والی نے پیچھے 2 پنس لگا کر ٹھیک کی۔ انیا اس کی برمی بام پر فوراً نظریں چراتی بولی، اٹس اوکے، آگے سے دھیان رکھنا۔ ارمان کے دوپٹے کی طرف دھیان دینے پر انیا نے گہرا سانس بھول لیا، جیسے روک رکھا ہو۔
یا اللہ یہ بندہ یہ سب اتارے گا یہ ایسے ہی تو میں نے تو تب فوت ہی ہو جانا ہے، مجھے بچانے اس گنے میں سے جو کچھ کیے بنا ہی میرا درجہ حرارت بڑھا چکا ہے۔ انیا کا پورا وجود فطری سی کیفیت میں کانپ رہا تھا اور ارمان نے دوپٹہ اٹھا کر انیا کے سر پر اڑایا تو وہ جلدی سے دونوں پلو سمیٹ گئی۔ اسے نوز پن اور ماتھا پٹی کو سیٹ کروا لینا، اس کا آئیڈیا نہیں ہے مجھے ابھی۔ ارمان نے ذرا فاصلہ بنایا تو انیا نے سر لاتے اسے دیکھا۔ میں نکلتا ہوں۔ وہ اپنا فرائض اور خواہش نبھا کر پلٹا ہی کہ انیا نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے روکا۔ بھاری دوپٹہ انیا کے کندھوں پر ڈھلایا۔ ارمان وہ اس سے پہلے کچھ کہتی وہ پلٹا۔ ملتے ہیں رات میں انیا۔ ارمان کے اس جملے میں انیا کی جان لینے کی قوت تھی۔ وہ فوراً ہاتھ آزاد کرے نظریں جھکا گئی۔ تھینک یو، یہ بہت اسپیشل تھا میرے لیے۔ وہ اناؤنس بہت خوشی سے بھری تھی۔ میں یا میرا آنا؟ کوئی ایک بتاؤ۔ وہ اسے نظریں اٹھائے مضطرب سی تکنے لگی۔ آپ سمیت آپ کا آنا۔ انیا کی آنکھیں خفیف سی دھندلائیں تو ارمان نے جاتے جاتے واپس پلٹ کر اپنا چہرہ انیا کے آگے کیا۔ وہ ارمان کی خواہش سمجھ کر مسکرائی اور اس کے گال پر ملائم ہونٹوں کو رکھ کر پیچھے ہوئی۔ سی یو۔ اس کے گال تھپتھپائے وہ اتراتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور انیا ایک بار پھر اس شخص پر لٹ گئی، جبکہ دوسری طرف جین کلر کی ایجین کلر کی شرٹ کے ساتھ میچنگ تیاری کرتے ذیشان حیدر ملک بھی اپنی حسینہ پر بجلیاں گرانے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔